اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ میرے ساتھ ایک آواز میں درود پاک پڑھ لیجئے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ غزوہ خندق، چونکہ یہ غزوہ شوال کے مہینے میں ہوا اور اس کے دو نام آئے ہیں۔ ایک خندق، کیونکہ اس غزوے میں پہلی مرتبہ عرب میں خندق کھودی گئی اور خندق کھودی گئی اور یہ طریقہ عرب میں پہلی مرتبہ ہوا تھا، تو اس لیے اس کو غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ اور غزوہ احزاب دوسرا نام اس کا جو ہے غزوہ احزاب۔ احزاب حزب سے نکلا ہے، یعنی حزب کی جمع احزاب۔ اس غزوے میں بہت سارے گروہ، یہودیوں کے قبیلے، کافروں کے اور دیگر قبائل جو تھے وہ اکٹھے ہو کر انہوں نے مسلمانوں کے خلاف جنگ کا ارادہ کیا، تو اس لیے اس کو حزب سے احزاب، بہت سارے، اور حزب کا ترجمہ گروہ، احزاب کا ترجمہ بہت سارے گروہ، تو اس لیے اس کو غزوہ احزاب بھی کہا جاتا ہے اور غزوہ خندق بھی کہا جاتا ہے۔ تو اس کے دو نام اس غزوے کے ہیں۔ اور کیا قرآن کریم میں سورہ احزاب میں اللہ تبارک و تعالی اس غزوے کا ذکر کرتا ہے اور کن آیات پاک سے کرتا ہے؟ سورہ احزاب کی آیت مبارکہ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا نعمت اللہ تعالیٰ اس سورت میں اپنی نعمت کا ذکر مسلمانوں سے کر رہا ہے کہ اے ایمان والو، اپنے رب کی اس نعمت کو یاد کرو، اس نعمت کو علیکم جو تم پر اس نے کی، اذ جاءتکم جنود فارسلنا علیہم ریحا وجنودا لم تروہا وکان اللہ بما تعملون بصیرا۔ کیا اللہ فرما رہا ہے اے ایمان والو، یاد کرو اپنے رب کے اس احسان کو جو اس نے تم پر کیا، اور جب حملہ آور ہو کر آگئے تم پر کفار کے لشکر، جنود لشکر آ گئے، اور کیا ہے ہم نے بھیجی، پس ہم نے پھر بھیجی جنود، ہم نے کیا بھیجی تم پر؟ ہم نے بھیجی تم پر آندھی اور ایسی فوجیں اور آندھی بھیجی جو تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے تھے اسے خوب دیکھ رہا تھا یا اسے خوب جانتا ہے۔ کیا ذکر کرا جا رہا ہے؟ غزوہ خندق میں آپ سوچیں کہ تقریباً جو کفار اور یہود یہ مل کر جو گروہ بنے تھے، کتنا لشکر تھا؟ یہ تھا 10,000 یا 12,000 کا لشکر، اور وہاں مسلمانوں کی تعداد جو تھی 3,000۔ اب کہاں 10 اور 12,000 کا لشکر اور کہاں 3,000؟ اور انہوں نے یہ کرا تھا، اصل میں یہ اس کی شروعات جو ہوئی تھی یہ یہودیوں سے۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینے ہجرت فرما کر تشریف لائے تو یہودیوں کے کچھ قبیلے جو تھے، بنو نذیر اور بنی قریظہ، ان سے معاہدہ ہو گیا اور دوستانہ معاہدہ ہو گیا کہ ان سے دوستی کا معاہدہ ہو گیا، لیکن چونکہ یہود جو ہیں یہ مسلمانوں سے بغض رکھتے ہیں، بظاہر دوستی کا معاہدہ تو ہو گیا لیکن اندر جو بغض چل رہا تھا اور مسلمانوں کو یہ برداشت نہیں کر پا رہے تھے، اسی بغض کے پیش نظر انہوں نے کیا کرا کہ ان کے اندر جو بغض چل رہا تھا، اور پھر اس سے قبل اب ذہن پیچھے لے کے جائیں تو جو غزوہ احد میں مسلمانوں، ہم دیکھتے ہیں غزوہ بدر میں مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک شاندار فتح عطا فرمائی، 70 کے قریب بہترین سورما ان کی نگاہ میں کفار کے سردار جو تھے واصل جہنم کر دیے گئے تھے اور 70 کو قیدی بنا لیا گیا تھا۔ اس کے برعکس غزوہ احد میں مسلمانوں میں
جو ایک نقصان ہوا تھا اور 70 مسلمان شہید ہو گئے تھے، اس وجہ سے ان یہودیوں کی ہمت بڑھ گئی. انہوں نے سوچا کہ احد میں تو مسلمانوں کو نقصان ہو چکا ہے، تو ہم مسلمانوں کو دیگر قبائل کو ساتھ ملا کر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ مسلمانوں کو نیست و نابود یا معاذ اللہ صفحہ ہستی سے مٹا دیں گے. اور اسی پر انہوں نے جو بنو نذیر اور بنی قریظہ ان کے سازشی ذہنوں نے یہ کرا. اور پھر اس کے ساتھ جو ایک مسئلہ وہ بھی آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب بنو نذیر کی طرف کسی کام سے آپ وہاں سے تشریف وہاں لے کر گئے تو انہوں نے آپ کو معاذ اللہ شہید کرنے کی ناپاک سازش کی. آپ کو ایک دیوار کے پاس بٹھا دیا اور اوپر ایک بڑا بھاری پتھر یا چکی کا پاٹ رکھ دیا کہ جیسے نبی کریم، اور سازش یہ تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہی تشریف فرما ہوں گے اوپر سے کوئی اسے گرا دے گا اور معاذ اللہ آپ شہید ہو جائیں گے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو رب تعالیٰ نے اس چیز کی خبر دے دی. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے بات کیے بغیر اٹھ کر تشریف لے آئے. یہ ایک معاہدے کی کھلی خلاف ورزی. معاہدہ تو یہ تھا کہ مدینے میں رہنا، امن کے ساتھ رہنا، ہمارے دشمنوں کی، معاہدے میں کیا ہوتا تھا؟ ہمارے دشمنوں کی ہمارے خلاف مدد نہ کرنا اور ہمارے دوستوں سے بھی لڑنا نہیں ہے. جن قبیلوں سے ہمارے معاہدے ہوئے، جو حلیف قبیلے، جو دوست قبیلے ہوتے تھے انہیں حلیف قبیلے کہا جاتا تھا. جن قبائل سے ہمارے معاہدے ان سے بھی نہیں لڑنا، اور جن سے جو دشمن ہے ہمارے ان کی مدد بھی نہیں کرنی. معاہدوں میں یہ شرائط طے پاتی تھیں. اور انہوں نے جب غزوہ احد میں یہ نقصان دیکھا تو انہوں نے سوچا ہم تو مسلمانوں کو معاذ اللہ مل کر ختم کر سکتے ہیں. بس یہی وجہ غزوہ خندق کا باعث بنی. اور غزوہ خندق میں انہوں نے کیا کرا کہ اپنے معاہدے کو پس پشت ڈال دیا اور ان کے اندر جو شعلے بھڑکتے تھے دشمنی کے جو شعلے بھڑکتے تھے، آگ بھڑکتی تھی، تو انہوں نے کیا کرا کہ انہوں نے جا کے اب لوگوں سے ملنا جلنا شروع کر دیا. لیکن اب یہاں ایک بات یاد رکھیں، جو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو شہید کرنے کی ناپاک سازش انہوں نے کری تھی، اب اس سازش پر اب جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ پیغام بھیجا کہ معاہدہ منسوخ ہے، تم نے معاہدے کی پاسداری نہیں کری، معاہدہ منسوخ ہے. اور حکم کیا دیا گیا؟ اللہ کی طرف سے جو حکم آیا، جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں حکم بھیجا، اس عہد شکنی اور غداری کی سزا یہ ہے کہ مدینہ طیبہ چھوڑ کے نکل جاؤ. عہد شکنی اور غداری کی سزا کیا ہے؟ مدینہ طیبہ چھوڑ کے نکل جاؤ. انہیں نکل جانے کا حکم دے دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے. اب جب یہ حکم دے دیا گیا تو عبداللہ ابن ابے، منافق یا یوں کہ رئیس المنافقین، اس نے کیا کرا کہ اس نے جا کر انہیں شہ دی کہ تم اپنے گھروں میں قرار رہو، کہیں نہیں جانا، اپنے گھروں میں رہنا اور ڈٹے رہنا اپنے گھروں میں. اگر لڑائی کی نوبت آ بھی گئی تو میں اپنے لوگوں کے ساتھ تمہاری مدد کروں گا. یہ عبداللہ بن ابے نے ان کو جا کے شہ دی اور ان کی اس دشمنی کو اور بڑھاوا دیا. اب انہوں نے بھی یہ بھی اب کہہ رہے ہیں کہ ہمیں مدد مل رہی ہے تو یہ بھی وہاں ڈٹ گئے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو انہیں ٹائم پیریڈ دیا تھا کہ اتنے ٹائم پر تم نے اپنے گھروں کو چھوڑ کر نکل جانا ہے، اور ساتھ میں یہ بھی انہیں موقع دیا تھا کہ گھروں کو چھوڑ کے جب نکلو گے تو کیا ہے کہ تم جو چیز لے جانا چاہو گے ایک اونٹ پر لاد کر جتنا اسباب آ سکتا ہے وہ تم لے جا سکتے ہو، اس کی اجازت ہے. لیکن جب یہ ڈٹ گئے عبداللہ بن ابے کی اس شے پر، تو اب کیا ہوا کہ مہلت ختم ہو گئی اور ان لوگوں کا محاصرہ کر لیا گیا. اور اس موقع پر عبداللہ بن ابے نے وہی کام کرا جو شیطان انسان کو گناہ میں دھسا کر یا گناہ کی گندگی میں دھسا کر خود بھاگ جاتا ہے کہ میں تو اللہ سے ڈرتا ہوں اور میں وہ دیکھ رہا ہوں جو تو نہیں دیکھ رہا.
یہی کام عبداللہ بن ابی نے کرا. اس نے کہا تو تم ڈٹ جانا، لیکن جب ان کو مدد کی ضرورت ہوئی تو عبداللہ بن ابی آگے بڑھا نہیں، اپنے گھر میں دبک کر بیٹھا رہا. اس سے کیا پتا چلتا ہے؟ منافق موت سے ڈرتا ہے، مومن موت سے نہیں ڈرتا. منافق موت سے ڈرتا ہے اور منافق دھوکے باز ہوتا ہے. منافق دو منہ ہوتا ہے، یعنی جو اس کے منہ پر ہوتا ہے وہ اس کے دل میں نہیں ہوتا، اور جو اس کے دل میں ہوتا ہے وہ اس کے منہ پہ نہیں ہوتا. تو یہی کام عبداللہ بن ابی نے کرا. اور اب جب یہ ہو گیا سارا معاملہ تو اب مسلمانوں کو اب انہوں نے کیا کرا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مہلت ختم ہوتے ہی ان کو محاصرہ کر لیا، اور پھر ان کو جو ہے بنو نذیر کو جو ہے مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا، اور ساتھ میں یہ کہا کہ چنانچہ 3 آدمیوں کو ایک اونٹ پر جتنا سامان لاد 3 آدمی ایک اونٹ پر جتنا سامان لاد کر لے جا سکتے ہیں وہ لے جائیں. ساتھ میں انہیں یہ بھی اجازت دے دی. اور بنی نذیر جلا وطنی، یہ جلا وطنی تھی، اپنا وطن چھوڑا، جلا وطنی اختیار کر کے اب یہ جو تھے خیبر میں آ کر آباد ہو گئے. خیبر میں جا کر یہ آباد ہو گئے اور بعض وادی القریٰ میں رہنے لگے. اور لیکن انہوں نے یہاں آ کر بھی اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دی. اچھا اب یہاں یاد رکھیے، یہودی کبھی بھی مسلمانوں کا دوست نہیں ہو سکتا. احادیث پاک میں اور قرآن کریم میں اور قصص القرآن میں واضح طور پہ یہ لکھا ہے کہ یہودی جو ہیں کبھی بھی مسلمانوں کے خیر خواہ نہیں ہو سکتے. ہاں منہ کے میٹھے ہوں گے، آپ کے ساتھ اگر دوستی ہو جائے تو بہت اچھا کریں گے، لیکن اللہ کیا فرماتا ہے؟ ان کا بغض ان کے منہوں سے نکلتا ہے یا چھلکتا ہے، یعنی کوئی نہ کوئی جملے میں ایسی بات بول دیں گے کہ جس سے ان کا بغض ظاہر ہو جائے. یہ ہر وقت مسلمانوں کو نقصان پہنچانے کا ہی کریں گے، مسلمانوں کی خیر خواہی نہیں. دیکھا جائے تو اہل کتاب ہے یہود و نصارہ، لیکن کیا ہے یہ مسلمانوں کو ہر وقت مسلمانوں کے خلاف سازشیں تیار، ہم دیکھ رہے ہیں مسلمانوں کے خلاف سازشیں ہی تیار کر رہے ہیں. مسلمانوں ہونا تو یہ چاہیے. دیکھیں اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں آگے واقعات، اس میں غزوہ خندق کے واقعات مزید آگے بڑھائیں گے تو وہ بھی پتا چلے گا، لیکن اس وقت بھی ہم دیکھتے ہیں، آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ یہودی جو ہے جب ساتھ دیتا ہے تو مشرک کا دیتا ہے، منافق کا دیتا ہے، مسلمان کا نہیں دیتا. ہونا تو یہ چاہیے اہل کتاب ہونے کے ناطے، کتاب والے ہونے کے ناطے، رسولوں کی آمد یعنی رسول تشریف لائے اس کے ناطے انہیں ساتھ دینا ہو چاہیے مسلمانوں کا. لیکن چونکہ بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے، تو یہ ساتھ دیتا ہے مشرک کا، منافق کا اور کافر کا. یہ اس وقت کا یہودی بھی کرتا ہے اور آج کا یہودی بھی کرتا ہے. اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں بارہا یہ ارشاد آیا ہے کافی مقامات پر، یہ یہود و نصارہ تمہارے دوست، تمہارے خیر خواہ ہو ہی نہیں سکتے. اب ہم زبردستی ان کو دوست بنائیں، تو یہی چیز کہی جا رہی ہے. تو اب کیا ہوا کہ اب جب انہیں مدینہ طیبہ جلا وطنی کرنے لگے اور اسلام کے خلاف سازشیں شروع کر دیں، تو ان کا ایک وفد جو تھا وہ تیار کرا، اور اس وفد کے جو بڑے لوگ جو مطلب نمائندگی کرنا چاہتے ہیں، نمائندگی کرتے ہیں، یعنی آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی جا کے یہ ترجمانی کریں گے. تو اس میں سے انہوں نے ان لوگوں میں جو چند ایک نام ہے جس میں سلام بن ابو الحقیق، کنانہ بن ربیع اور سلام بن مشکم اور حی بن اخطب، یہ قبیلہ بنی نذیر سے تھے. اور بنی وائل سے ابو امارہ، یہ بھی یہودی تھے، اور یہ بنی وائل قبیلہ تھا یہودیوں کا، اس میں ابو امارہ شریک تھے. یہ قافلہ تیار، یہ بڑے بڑے خطیب تھے ان کے قبیلے کے.
خطابت اور گفتگو میں ماہر. آپ دیکھیں آپ کسی کو سفیر بنا کر بھیجتے ہیں تو وہ ایسا ہونا چاہیے جو گفتگو میں ماہر ہو, جسے گفتگو کرنی آتی ہو, دوسرے کو, اگلے فریق کو جہاں وہ جا رہا ہے نمائندگی کا حق ادا کرے اور اسے قائل کر کے آئے. آپ ایسے کوئی چن کر بھیجیں گے. تو یہ خطیب تھے اور یہ گفتگو کرنے کے ماہر تھے, تو یہ لوگوں کو تیار کر کے مکہ بھیجا گیا. جاؤ مکہ جاؤ, اور مکہ جا کر جو ہے قریش کو حضور صلی اللہ, کرنا کیا ہے مکے جا کے, قریش کو حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف جنگ پر ابھارنا, اور انہیں یقین دلانا کہ وہ اس جنگ میں ان کے ساتھ ہوں گے, یعنی ہم تمہارے ساتھ ہوں گے, بس تم نے کرنا کیا ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے اور مسلمانوں سے جنگ کرنی ہے. دیکھو تو احد میں بھی مسلمانوں کو نقصان پہنچا, اب ہم پوری قوت کے ساتھ حملہ کریں گے تو مسلمانوں کو ہم معذاللہ ختم کر دیں گے. یعنی یہ باتیں کرنے لگے یہ, اور یہ وہاں گئے اور کہا یہاں تک کہ ہم اسلام اور معذاللہ اور ثم معذاللہ بانی اسلام کو معذاللہ ختم کر دیں گے. یہ قافلہ وہاں گیا اور قریش نے ان سے پوچھا کہ اے علماء یہود, یہ بڑا اس کا ذکر قرآن کریم کی پچھلی صورتوں میں بھی آیا کہ قریش کے سرداروں نے پوچھا جب یہ آئے تو کہا اے علماء یہود, تم یہ تو بتاؤ, تم تو بڑے صاحب علم ہو, تم صاحب شریعت ہو, تمہارے پاس کتابیں آئی, رسول آئے, تو ایک بات تو بتاؤ, ذرا اپنے علم سے ہمیں بتاؤ کہ راہ راست پر ہم ہیں یا وہ, یعنی وہ سے مراد کیا, مسلمان, ہم راہ راست پر ہیں یا وہ. انہوں نے اب یہودیوں کو دیکھیں, اگر یہ اپنے دین پر بھی, اسلام پر نہیں, صرف اپنے دین پر ہی عمل کرتے, اپنی تورات پر بھی ان کا عمل ہوتا, تو یہ جواب ہرگز نہ دیتے. سے پتا چلا ان کا ایمان اپنے رسول اور اپنی تورات پر بھی نہیں ہے. تو انہوں نے جواب کیا دیا, کہا کہ تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے. یہودیوں نے کیا کہا قریش کو, تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے اور ان سے کہیں زیادہ تم راہ راست پر ہو. کیا پتا چلا, یہودی تورات پر بھی ایمان نہیں رکھتے, اپنے رسول کی تعلیمات, حضرت موسیٰ کی تعلیمات, حضرت داؤد کی تعلیمات, حضرت سلیمان کی تعلیمات سب فراموش کر بیٹھے ہیں. اسی لیے تو یہ جواب دیا, نہیں تو ان کے رسولوں نے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے, تورات میں بھی ذکر آیا رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے بھی یہ فرمایا کہ ایک نبی آئیں گے, تم لوگ ان کی ضرور بضرور مدد کرنا اور ان پر ایمان لانا, جو نبی آخر الزماں ہوں گے. تو یہ یہودیوں کی سوچ ہے. تو انہوں نے جب یہ کہا, تو اب دیکھیں کافر جو ہوتا ہے نا, ایک بات ہمیشہ یاد رکھیے, ہمارے علماء کرام ایک بہت اہم نقطہ بیان کرتے ہیں, اگر آپ اس پر غور کریں تو, خدا جب دین لیتا ہے, خدا جب دین لے لیتا ہے تو عقلیں چھین لیتا ہے. دین نہیں تو عقل نہیں, سمجھ نہیں. اولو الالباب قرآن کریم میں اللہ ان لوگوں کو فرما رہا ہے جو لوگ ایمان لاتے ہیں, اور کافر ابو جہل, جاہلوں کا باپ. تو یہ اتنے بیوقوف اور احمق لوگ تھے جب یہودیوں نے یہ جھوٹی تعریف کری کہ تمہارا دین ان کے دین سے بہتر ہے اور جو ہے تم ان سے کہیں زیادہ بہتر ہو, تو خوشی کے مارے آپے سے باہر ہو گئے. بس اسی پر راضی ہو گئے کہ خوشامد پرستی اور پسندی آج مسلمانوں میں بھی ہے. ہم اپنی تعریف سننا ہمارے کانوں کو بہت, ہمارے دل کو بہت اچھا لگتا ہے, اپنی تعریف سنیں, چاہے تعریف کرنے والا جھوٹی تعریف کر رہا ہو. ہاں اگر وہ اس نے ہمارا ایک صحیح عیب کی نشاندہی کر دی تو ہم اپنے دل میں اس سے بغض رکھیں گے, اس نے مجھے ایسا کہا تو کیوں کہا, یہ بندہ صحیح نہیں ہے. تو خوشامد پرستی کس میں ہوتی, پسندی کس میں, کفار میں ہوتی ہے. ایک مومن خوشامد پسند نہیں ہوتا, وہ تو ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ سے. ہمارے علماء کرام, ہمارے اسلاف یہ ہمیں بتا گئے ہیں کہ کیا کرنا ہے. ایک محفل لگی ہوئی ہے, ایک مجلس ہے, اس مجلس میں صرف یہ سوچو کہ اس میں جتنے لوگ موجود ہیں ان میں سے سب سے کمتر میں ہی ہوں, یہ سب مجھ سے زیادہ نیک ہیں,
یہ سب اللہ سے زیادہ قریب ہیں، میں بہت کمتر ہوں. ایک مومن کی سوچ یہ ہونی چاہیے. ہم سوچتے ہیں اہل مجلس کو تنقیدی نگاہ سے دیکھتے ہیں، یہ کمتر ہے، میں بڑی نیک ہوں. تو یہ کافروں کا طریقہ ہے. اللہ ہمیں کافروں، یہودوں، نصارہ اور منافقین کے طور طریقوں سے اپنی پناہ دے دے، اور شیطان کے نقش قدم پر چلنے سے اللہ ہمیں بچا لے اور ہماری نسلوں کو بچائے. تو کیا کہا؟ خوشی میں آپے سے باہر ہو گئے، چنانچہ وہ بھی اس معاہدے میں شریک ہو گئے، اور یہ عہد اس وقت کرا کہ معاذ اللہ مسلمانوں کو نیست و نابود کر دیں گے. اس وقت یہ عہد کرا اور اس کا عزم کر لیا. اچھا، ابھی ذہن میں رہے کہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے. ابھی یہ چیز ذہن میں رہے کہ ابو سفیان ابھی ایمان نہیں لائے تھے، اور کافروں کے جو لشکر کی جو نمائندگی، یا یوں کہیں جرنیل یا سپہ سالار، وہ کون تھے؟ ابو سفیان. ابو سفیان بعد میں ایمان لے آئے لیکن ابھی ایمان نہیں لائے تھے. تو اس وقت کی ملاقات جب ابو سفیان سے ہوئی، یہی وفد جو یہودیوں کا تیار ہو کر آیا تھا، تو اس نے ان کا پرتپاک خیر مقدم کیا، پرتپاک خیر مقدم کیا، اور انہیں کہا کہ ہمارے نزدیک سب سے پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. کیا کہا؟ ہمارے نزدیک، ہم کافروں کے نزدیک سب سے زیادہ پسندیدہ لوگ وہ ہیں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عداوت پر ہمارے ساتھ معاہدہ کرتے ہیں. یہ کافروں کی سوچ تھی. تو اب یہودی اور کیا چاہتے تھے؟ انہوں نے ابو سفیان کی سامادگی کو دیکھ کر کہا کہ آپ قریش میں سے 50 سردار چن لیں. 50 سرداروں کا کہا کہ آپ انہیں چن لیں اور آپ بھی ان میں ہوں، اور پھر ہم سب جا کر کعبے کے غلاف کو پکڑ کر اپنے سینے کو کعبے کی دیواروں پر کے ساتھ ملا کر وعدہ کریں گے کہ ہم پیغمبر اسلام کی عداوت میں سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے. ایک بات بڑی توجہ طلب ہے، جو میں یہ جملہ کہہ گئی ہوں، اس جملے کی گہرائی پہ جائیے. کیا کہا؟ 50 کافر سردار غلاف کعبہ پکڑ کر، غور کیجئے گا، غلاف کعبہ پکڑ کر کعبے کی دیوار پر اپنا سینہ لگا کر، غلاف کعبہ پکڑ کر اور کعبے کی دیوار کے ساتھ سینہ ملا کر وعدہ کریں کہ ہم پیغمبر اسلام کے خلاف سیسا پلائی دیوار بن جائیں گے، اور جب تک ہم میں سے ایک شخص بھی زندہ رہا وہ اسلام کے خلاف جنگ کو جاری رکھے گا. کیا پتہ چلا؟ غلاف کعبہ سے لپٹنا ایمان نہیں ہوتا. کعبے کی دیوار سے چمٹنا ضروری نہیں کہ وہ ایمان والا ہو. ابو جہل بھی غزوہ بدر پر آنے لگا تو غلاف کعبہ سے لپٹ کر دعا مانگی تھی اس نے. تو یہ یاد رہے ہمیشہ، اللہ تعالیٰ خاص تو انہیں کر لیتا ہے، واطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اطاعت کرو اللہ کی اور اس کے رسول کی. تو یہی چیز کہی جا رہی ہے کہ انہوں نے اس پر وعدہ لیا کہ ہم، اور کیا وعدہ لیا؟ اسلام اور مسلمانوں کو ختم کرنے کا وعدہ. یہ وعدہ انہوں نے لیا. اچھا، یہاں سے یہ بنی غطفان کے پاس پہنچے. یہ بھی ایک قبیلہ تھا یہودیوں کا، اور انہیں اسلام کے خلاف خوب بھڑکایا، اور قریش کے ساتھ جو طے پایا تھا، یعنی جو معاہدہ قریش کے ساتھ کر کے آئے تھے، اس کو خوب نمک مرچ لگا کر بیان کرا. یعنی جو تو ہوا تھا وہ تو ہوا تھا، اس کو بڑھا چڑھا کے بیان کیا. جیسے عموماً ہمارے یہاں خواتین کی عادت ہوتی ہے کہ کوئی ایک بات ہو جاتی ہے، ایک کوئی ایسی بات ہو جائے، اور یہ ہم نہیں دیکھتے کہ کسی کے معاملات کیا ہے، کسی کے دل میں کیا چل رہی، کوئی غائب دماغی کے ساتھ ہمیں اپنی غائب دماغی یاد رہتی کہ اتنا برڈن ہے، اتنا
اتنے خیالات ہیں، اتنی ذمہ داریاں ہیں کہ بے خیالی میں غلط کہہ دے تو تم برا نہیں ماننا، کہتے ہیں نا. لیکن اگر کوئی بے خیالی میں غریب کہہ جائے ہم سے یا کوئی اور کہہ جائے تو ہم اسے کہیں جانے نہیں دیتے. تم نے کہا تو کیوں کہا؟ یہ سوچتے کہ جس طرح ہم غائب دماغی میں ہم پر 100 ذمہ داریاں ہیں، کبھی کبھی دماغ نہیں چلتا، منہ سے ایسی بات نکل جاتی ہے بے خیالی میں، غیر ارادی طور پہ، تو وہ بھی اللہ کی بندی ہے. ہم یہ نہیں سوچتے. ہم سوچتے ہیں کہ میرے سامنے وہ ایسی بات کر کے کیوں گیا. تو اب انہوں نے بھی یہ کہا کہ یہ معاہدہ انہوں نے کرا اور پھر انہیں بھڑکایا اور خوب جس طرح ہم کہتے ہیں مرچ مسالہ لگا کے. اب وہ خاتون جو ہے ہم سے ایک بات کہیں گی، ہم اس کی 10 لگا کے کہ اس کے دل میں، میرے خیال میں اب 10 باتیں جو اس نے نہیں کہی ہوں گی وہ ایک بات کے 10ویں بات کے ساتھ 9 باتیں ایڈ کر لیں گے. یہ ہوتا ہے مرچ مسالے لگانا. اس نے یہ کہہ دیا، میرے خیال میں تو وہ تو تمہارے کو، تمہیں یہ بھی کرنا چاہتی، تمہارے ساتھ یہ بھی کرنا چاہتی، تمہارے ساتھ یہ بھی کرنا چاہتی. تمہیں کیسے پتا چلا؟ کیونکہ اس نے ایک بات یہ کہی ہے، اس لیے مجھے ہو گیا کہ ایک کہیے تو 9 یہ بھی ہوں گی اس کے دل میں. تو یہ کیا ہے؟ کس کی یہ صفات ہے؟ یہ یہودیوں کی صفات میں ہے. بات کو بڑھا چڑھا کے کہنا، خوب مرچ مسالے لگانا، اپنے دماغ میں قیاس کر لینا اور گناہ پر قیاس کر لینا. یہی کام انہوں نے کرا. اور پھر ساتھ میں یہ بھی لالچ دیا کہ اگر اس جنگ میں، اب لالچ بھی دے رہے ہیں، اگر تم نے اس جنگ میں ہمارا ساتھ دیا تو ہم خیبر کے باغات کی کھجوروں کا سارا پھل اس سال تمہاری نظر کر دیں گے. اس سال جو خیبر کے باغات، کھجوروں کے باغات سے جو پھل اترے گا وہ سارا تمہاری نظر کر دیں گے. یہ بھی لالچ ان کو دیا. اور پھر کیا ہے، اور اس کا لالچ بھی دیا گیا اور ان کو اپنی سازش میں شریک کر لیا گیا، اور اس نے ان کی اس سازش میں وہ شریک ہو گیا. اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دشمنوں کے عزائم سے بے خبر نہیں تھے. اس میں اور تفصیل طلب بہت ساری باتیں آتی ہیں، لیکن ہم اختصار کے ساتھ آگے بڑھیں گے. ہم اور چیزوں کو بھی دیکھنا ہے تو ہم اختصار کرتے ہوئے اس چیز کو آگے بڑھائیں گے کہ محبوب خدا حبیب کبریا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ دشمنوں کے ان عزائم سے بے خبر نہیں تھے. اور مختلف قبائل میں جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام تھے، انہوں نے ساری تفصیلات سے آپ کو آگاہ کر دیا تھا. اور پھر وہ جو علیم اور خبیر رب ہے، وہ اپنے محبوب کو کیوں نہ آگاہ کرے گا؟ جب دنیا میں غلام اور جان نثار مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے قدموں پہ اپنی جان چھڑکنے کو تیار ہیں، تو وہ جو رب ہے وہ اپنے حبیب کو کیسے آگاہ نہیں کرے گا؟ تو یہ پورے حالات جو تھے اس کا ذکر کیا گیا، ساری تفصیلات بتائی گئی. حضور نے صحابہ کرام سے مشورے کو طلب کرا یا آپ کو مشورے کے لیے طلب کرا. حالات بڑے نازک تھے. پھر سے سوچیں، دشمن کا گروہ جو بن چکا تھا 10 سے 12 ہزار کا لشکر، اور آپ انہوں نے، یہودیوں نے اسلحہ اتنا اسٹور کرا ہوا تھا اور کافروں کا بھی اسلحہ بہت زیادہ تھا، فراوانی بہت زیادہ تھی. آپ اس چیز کو بھی مد نظر رکھیں. اور کیا ہے، ایک چھوٹی سی بستی، اور ان کا ارادہ کیا تھا؟ ارادہ دیکھیں کہ مدینے پر یک بارگی سے ٹوٹ پڑیں گے اور سب ختم. اور یہ نیت لے کے چلے تھے، ہمارا تو ایک ہی حملہ جو ہے مسلمانوں کو معاذ اللہ ثم معاذ اللہ صفائے ہستی سے مٹا دے گا، معاذ اللہ. یہ ارادہ تھا ان کا. تو اب کیا تھا؟ اب حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالی عنہ، عاشق رسول، صحابی رسول، آپ نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جب ہمارے ملک فارس میں، آپ فارس سے آئے تھے، ایران سے، فارس سے آپ آئے تھے، کہا جب ہمارے ملک فارس میں حملہ ہوتا تھا، دشمن جنگ کے لیے آتا تھا، تو ہم کیا کرتے تھے؟ ہم بڑی بڑی خندقیں کھود لیتے تھے، سارے مل کر شہر کے کنارے خندقیں کھود لیتے تھے. اور جس کی وجہ سے دشمن خندق، گہری خندقیں اور چوڑائی میں بھی بہت وسیع خندقیں،
اس کی وجہ سے دشمن جو ہے وہ شہر تک نہیں آتا تھا. تو یہ خندقیں ہمیں بڑا فائدہ دیتی تھیں. حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے پیارے صحابی حضرت سلمان فارسی کے اس مشورے کو بخوشی قبول فرمایا اور خوشی کا اظہار فرمایا کہ یہ مشورہ تو بہت اچھا ہے. اور پھر یہی ہوا. تو آپ نے ارشاد کیا کہ فرمایا کہ اب مدینہ طیبہ کے ارد گرد خندق کھودی جائے، اور خندق کو کھودنے کے کام کو شروع کر دیا کہ خندق کھودی جائے، اور کہا جہاں سے شہر پر حملے کا خدشہ تھا اس طرف سے خندق کھودنے کے لیے نشانات لگا دیے. ہر 10 آدمی 40 گز خندق کھودنے کا کام کر رہے تھے، یا ہر 10، یوں بھی کہہ سکتے ہیں ہر 10 آدمیوں کو 40 گز خندق کھودنے کا فریضہ سونپا گیا تھا. تو اب سارے مسلمان خندق کھودنے کے کام میں شریک تھے، کوئی بھی مستثنی نہیں تھا، سب کھود رہے تھے. اور خود فخر دو جہان سرور کونین اپنے دستے مبارک سے گودال لے کر خود خندق کھودنے کے کام میں اپنے غلاموں کے ساتھ خود شریک تھے. سرکار مبارک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دستے مبارک جسم نازنین پر غبار، اور آپ خود کھود رہے تھے، اور غبار تھا. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، بعض روایت میں ایسے بھی آتا ہے بخاری شریف میں، بلکہ حضرت انس فرماتے ہیں کہ یہ موسم جو تھا غزوہ خندق کا، بخاری شریف کی حدیث ہے، اور جس کو حضرت انس بن مالک روایت کرتے ہیں، جاڑے کا موسم یعنی سخت سردیوں. دیکھیں بعض علاقوں میں گرمیاں بھی شدید ہوتی ہیں اور سردیاں بھی سخت، کا یہ جاڑے کا موسم تھا اور شدت کی سردی تھی. اور شدت کی سردی، یا یوں کہ غضب کی سردی، اور صحابہ کرام بھوک سے نڈھال تھے صحابہ کرام، اور تھکاوٹ سے چور، بھوک سے نڈھال اور تھکاوٹ سے چور تھے. لیکن اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اپنے محبوب قائد کے ارشاد کی تکمیل میں سرگرم عمل تھے. اور پھر صحابہ کرام نے جب یہ دیکھا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جان نثار صحابہ کرام کو جب یہ کام کرتے دیکھا کہ تھکن سے چور اور بہت زیادہ بھوک سے نڈھال ہیں، تو سرور کائنات نے ارشاد فرمایا کہ زندگی تو آخرت کی زندگی ہی ہے. صحابہ کرام کے جذبے کو دیکھ کے کیا فرمایا؟ زندگی تو آخرت ہی کی زندگی ہے، میرے پروردگار انصار اور مہاجرین کو بخش دے، یہ فرمایا. اور اپنے حق میں یہ دعا سن کر صحابہ کرام پر وجد کی سی کیفیت طاری ہو گئی، اور کیف و سرور سے بے خود ہو کر وہ یہ پڑھنے لگے کہ ہم منزل عشق و محبت کے وہ مسافر ہیں جنہوں نے اپنے ہادی و مرشد کے دست مبارک پر اس بات کی بیعت کی ہے کہ جب تک ہم زندہ رہیں گے کلمہ حق کو بلند کرنے میں مصروف، جہاد میں مشغول رہیں گے. یہ پڑھتے جا رہے ہیں، خندق کھودتے جا رہے ہیں، پیٹ خالی، بھوک سے نڈھال، تھکن، لیکن جو سرکار کے جو کلمے بخشش کی دعا، اس پر وجد طاری کر دیا، اور سب وجد کی کیفیت میں ہے. اور پھر ہم آگے دیکھتے ہیں کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ صحابہ کرام، جن میں حضرت عمر بن عوف اس کو روایت کرتے ہیں، حضرت عمر بن عوف اس کو روایت کر رہے ہیں، کیا فرماتے ہیں کہ میں، سلمان، حذیفہ، نعمان بن مقرن المزنی اور 6 انصاری اپنے حصے کی 40 گز خندق کو کھود رہے ہیں. تو اتفاق سے ایک چٹان ایسی آ گئی، یہ واقعہ ہم نے بچپن سے ہی پڑھتے آ رہے ہیں کہ خندق کھودتے کھودتے ایک چٹان آ جاتی ہے، جس پر صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم اپنی گدالیں مار رہے ہیں، گدالیں کند ہو گئی ہیں، اور مطلب ہم بھی تھک کر چور ہو گئے ہیں، لیکن وہ
چٹان جو ہے وہ ٹوٹ، سارا زور لگا دیا، سارے جتن کر دیے لیکن نہ ٹوٹی. تو کہا کہ حضرت سلمان نے کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو کر سارا ماجرا بیان کرتے ہیں، جو ارشاد رسول ہوگا اس پر عمل کیا جائے گا. حضرت سلمان خدمت اقدس میں حاضر ہوئے اور چٹان کے متعلق گزارش کی. چٹان کے متعلق گزارش کی تو حضور کے وہ ٹوٹنے کا، ہماری گدالیں کند ہو گئی ہیں اور ہمارے بازو شل ہو گئے ہیں، گدالیں کند ہو گئی، بازو شل ہو گئے ہیں، اور کیا ہے لیکن وہ ٹوٹنے کا نام نہیں لیتی. یہ آپ کے سامنے اگر آپ دیکھیں اسکرین شیئر کیا گیا ہے تو غزوہ خندق کا کوئی ایک نقشہ آپ کو دکھایا جا رہا ہے. اگر آپ غور سے دیکھیں تو یہ اسکرین بھی شیئر کیا گیا ہے آپ کے سامنے. تو یہ کہا جب کہ گدالیں کند ہو گئی، ٹوٹنے کا نام نہیں لے رہی، یہ سن کر سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود اپنی جگہ سے اٹھے اور اس جگہ پر روانہ ہو گئے. وہاں پہنچ کر حضرت سلمان کے ہاتھ سے گینتی لی یا گدال لی اور گدال لے کر اللہ اکبر کا نعرہ لگا کر ضرب لگائی اور اتنی روشنی پیدا ہوئی جنہیں اندھیرے میں چراغ جل دیا. اچھا اب یہاں کیجیے گا، بعض لوگ کہتے ہیں مبالغہ آرائی. نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کے واقعات میں کوئی مبالغہ نہیں ہے، یہ مبالغہ آرائی نہیں ہے. بعض لوگ کہتے ہیں یہ حقیقتاً ایسا تھا کہ یہ ایسی، جیسے آپ ایک لوہے کو کسی سخت پتھر پر مارتے ہیں یا گھوڑے کا پاؤں اگر کسی سخت پتھر پہ پڑتا ہے تو اس کی نال لوہے کی ہوتی جس کی وجہ سے اس میں سے چنگاریاں نکلتی محسوس ہوتی. اسی طرح کوئی لوہا جب آپ کسی پتھر پہ مارتے تو چنگاریاں نکلتی. یہ وہ چنگاری نہیں تھی گدال کے لگنے سے، یہ حقیقتاً اندھیرے، گھپ اندھیرے میں روشن اور منور اجالا ہو گیا تھا. یہ مبالغے والی بات نہیں ہے، یا وہ نہیں کہ صرف چنگاریاں نکلی روشنی کی، نہیں، یہ ایسا ہو گیا کہ روشن اجالا ہو گیا، گھپ اندھیرے میں روشنی ہو گئی. اور کیا ہوا کہ جیسے چراغ تیز جلا دیا گیا ہو، اس کا تیسرا حصہ ٹوٹ کر الگ ہو گیا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ اکبر، آتویتو مجھے عطا کر دیا ہے، مفاتیح الشام، مجھے شام کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں. یعنی آپ کو اس روشنی میں شام کے محلات اللہ نے دکھا دیے کہ انشاءاللہ یہ مسلمانوں کے پاس آئیں گے. تو کہا مجھے شام کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں. اور پھر آپ نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد دوسری مرتبہ پھر اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ضرب لگائی. اسی طرح روشنی نمودار ہوئی اور تیسرا حصہ ٹوٹ گیا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اوتیتو مفاتیح فارس، کہ مجھے ملک ایران، فارس ہم ایران کو کہتے ہیں، ایران کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں. آپ نے یہ فرمایا اور تیسری مرتبہ چوٹ لگائی تو باقی مائندہ چٹان بھی ریزہ ریزہ ہو گئی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اب کی مرتبہ یہ فرمایا مجھے یمن کی کنجیاں عطا کر دی گئی ہیں. یعنی یہ فتح کی بشارتیں آ گئی تھیں کہ یہ سب ایک وقت مسلمانوں کو یہ علاقے مل جائیں گے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس چٹان کو نہ صرف پارا پارا کر دیا بلکہ دنیا کی بڑی عالمی طاقتوں، روم، ایران کے سنگین قلعوں کو بھی ہلا کر رکھ دیا اور ان ممالک کی فتح کی نوید بھی دے دی اور اپنے غلاموں کو نوید سنا دی. تو یہ معاملہ ہوا. اب کیا ہوا کہ ظاہری حالات کی نزاکت کسی سے مخفی نہیں تھی کہ ان کا ایک 10,000 یا 12,000 کا لشکر تھا، یہ کسی سے چھپی ہوئی نہیں تھی. یا یوں کہا جائے کہ سارا عرب ہی امنڈ آیا تھا مسلمانوں کو معاذاللہ ختم کرنے کے لیے، اگر یہ کہیں تو ایسا ہی تھا. تو اب فوج کے لیے نہ ساز و سامان، اب بھاری ایک جمعیت موجود ہے، ادھر مسلمانوں کے پاس پورا سامان حرب نہیں ہے، نہ خوراک. اسی حالات میں جب بظاہر دشمن اس زبردست حملے کے پیش نظر اپنی سلامتی بھی ان کو مشکوک ہو، اتنی عظیم مملکتوں کی فتح صرف اللہ کا پیارا رسول ہی دے سکتا ہے. حالات ایسے ہیں لیکن اتنی بڑی بڑی سلطنتوں کی فتح کی بشارت
اللہ کا پیارا رسول ہی دے سکتا ہے، جس کی نگاہ نبوت کے سامنے مستقبل کے واقعات صاف دکھائی دے رہے ہیں۔ اچھا، یہاں ایک بات، یہاں علماء کرام ہمارے یہ بھی فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جن ممالک کی فتح یا کنجیوں کا عطا ہونا کا خوشخبری سنا دی تھی، وہ ممالک آپ غور کریں کب فتح ہوئے؟ حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں، حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں فتح ہوئے۔ اور اس بات کو اہل تشیع بھی اپنی حدیث کی کتابوں میں نقل کرتے ہیں کہ یہ حدیث کو کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی فتح کی نوید بتائی، سنائی۔ اور حضرت عمر فاروق کے دور خلافت میں یہ علاقے فتوحات، ان علاقوں کی فتوحات ہوئی۔ یعنی اس سے یہ کیا پتا چلا کہ حضرت عمر فاروق یا یوں حضرت فاروق اعظم حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے برحق خلیفہ ہیں۔ کیا پتا چلا کہ برحق، اسی لیے تو آپ نے خوشخبری دی دور فاروقی میں یہ علاقے فتح ہوئے، تو یہاں یہ برحق خلیفہ ہیں حضرت عمر فاروق نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اب آگے چلتے ہیں کہ اب یہ تقریباً اگر ہم دیکھیں یہ جو ہے ایک مہینے کا محاصرہ، ایک مہینہ بہت بڑا ٹائم، ایک مہینے مسلمان مدینے کے اندر ہیں، باہر خندق۔ اچھا، یہاں ایک بات اور بھی یاد ذہن نشید ہے، یہ مدینے کے ایک جانب سے ہی دشمن، ایک جانب کا علاقہ کھلا ہے، ایک جانب جو ہے مدینے کی اس میں گہرے باغات، کھجوروں کے گھنے باغات ہیں، اور ایک جانب جو ہے پتھریلے علاقے، وہاں سے بھی دشمن حملہ نہیں کر سکتا، باغات والے علاقے سے ہی نہیں کر سکتا، لیکن جو ایک جانب ہے مدینے کی جہاں سے دشمن کے حملے کا خطرہ تھا، اسی جانب خندقیں کھودی گئی، اور دیگر جو باقی کی جانبیں تھی وہاں سے دشمن حملہ کر ہی نہیں سکتا تھا، کیونکہ گھنے باغات اور جو ہیں پتھریلے علاقے ہیں، وہاں سے آنا ممکن ہی نہیں۔ تو جس جانب جو میدانی علاقہ تھا وہاں خندق کھودی گئی، اور کافی چوڑائی میں یہ خندق کھودی گئی تھی، یعنی 5 گز اگر لگا لیں تو اس کی چوڑائی تھی، اور گہرائی بھی بہت زیادہ تھی اس خندق کی، تو یہ اسی ناپ میں کھودی گئی تھی یہ خندقیں۔ تو اب جب یہ سارے معاملات ہو گئے اور ایک مہینے کا محاصرہ، یاد رہے کہ سخت سردیوں کی راتیں، سخت سردی کے ایام، یا یوں کہیں جاڑا یا شدید سردی، یا بعض راوی تو یہ بھی لکھتے ہیں غضب کی سردی، غضب کی سردی، ایسی سردی کا موسم۔ ایک صحابی رسول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، خندقیں کھد چکی تھیں یا کھد رہی تھیں، ایک صحابی آئے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے، کیا فرمایا؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، بھوک کی شدت کو کم کرنے کے لیے اپنا کرتا مبارک جب انہوں نے اٹھایا تو ایک پتھر پیٹ پہ باندھا ہوا تھا۔ یا رسول اللہ، بھوک اتنی لگ رہی ہے کہ جو پیٹ میں بھوک کے باعث، یہ تو ہم جیسے پیٹ بھرے کہاں محسوس کر سکتے ہیں، ہم نے تو 4 5 اوقات میں ڈٹ کر کھانا کھانا ہوتا ہے۔ تو وہ صحابی رسول نے اپنے پیٹ سے اپنے کرتے کو جو اوپر کرا تو کہا یا رسول اللہ، بھوک کی شدت سے جو پیٹ میں درد ہو رہا ہے، جو بے چینی ہو رہی، جو اضطراری کیفیت ہو رہی، تو اس کو کم کرنے کے لیے میں نے پیٹ پر ایک پتھر باندھ لیا ہے، اور آپ کو کرتا الٹ کے دکھایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ آج ہمیں نہیں پتا ہوتا، اگر ہم کہیں آفس میں باس کی جاب کر رہے ہیں یا اس آفس میں ہم ہیڈ ہیں، ہمیں نہیں پتا ہوتا کہ ہمارے سٹاف میں کس کے گھر میں کیا تنگیاں چل رہی ہیں۔ اور اگر چل بھی رہی ہیں تو ہمیں کیا لینا دینا، پوچھیں گے تو بلا وجہ گلے ہی پڑے گی مصیبت، استغفر اللہ۔
اور پھر ہمارا پیٹ تو بھر رہا ہے نا، کسی کا نہیں بھرا تو ہمیں کیا لینا دینا. اڑوس پڑوس میں کوئی بھوکا ہے، اڑوس پڑوس میں کئی مزدور کام کر رہے ہیں، کوئی نیا گھر بن رہا ہے اور مزدور بھوکے ہیں. وہ مزدور دوپہر کا کھانا اس لیے نہیں کھا رہا کہ شام کو جاتے ہوئے بچوں کے لیے کوئی تھوڑا سا آٹا لے جاؤں گا، آج کی جو دہاڑی ملے گی. ہمیں کیا لگے، ہم تو اپنے گھر میں اپنے ڈائننگ ٹیبل پہ بہترین ڈٹ کر کھا رہے ہیں. ایک نہیں، 5 5 6 6 7 7 ڈشیں ہمارے ڈائننگ ٹیبل پہ لگی ہوتی ہیں. لیکن میرے نبی کریم رؤف الرحیم، شفیع روز محشر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب اپنے صحابی کے پیٹ پہ وہ ایک پتھر بندھا دیکھا تو آپ نے اپنا کرتا مبارک الٹ دیا اور فرمایا کہ دیکھو، آپ کے مبارک شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے. دو پتھر. میں کہتی ہوں رمضان کے روزوں کے علاوہ بھی جب نفلی روزے بھی رکھتے ہیں، کبھی کبھی سنت کو ادا کرتے صرف ایک کھجور اور ایک آدھا گلاس پانی سے بھی افطار کر لیا کریں. کبھی پانی اور نمک سے بھی افطار کر کے دیکھا کریں. کبھی پانی اور نمک سے بھی افطار کر کے دیکھیں. میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور آپ کے اہل بیت سیدہ خاتون جنت حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم، یہ پاک لوگ نفوس قدسیہ، انہوں نے پانی اور نمک سے بھی روزے افطار کریں. ان کی اس بھوک کو، پیاس کو، یا روزے کی افطاری کی اس لذت کو محسوس کر کے تو دیکھیں. ضروری تو نہیں ہم نفلی روزے رکھتے ہیں تو بھی ہم احسان کرتے ہیں، ہم فرض روزے رکھتے ہیں تو بھی احسان. ارے روزے میں افطاری ہی نہیں، ڈائننگ ٹیبل بھرا ہوا ہی نہیں ہوگا تو روزہ رکھنے کا کیا لذت آئے گی. کم از کم افطاری میں تو کچھ اچھا ہونا چاہیے، کھائیں پیئیں، ذرا ڈٹ کے کھائیں. تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے مبارک شکم مبارک سے جب کرتے کو اٹھایا تو 2 پتھر اپنے صحابی کو دکھائے کہ دیکھ میرے صحابی، آپ کے پیٹ پر تو شکم پر ایک پتھر بندھا ہے، اپنے رسول کی کیفیت دیکھے کہ آپ کے رسول کو 2 پتھر باندھے ہوئے ہیں. تو یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے کا یہ معاملہ تھا، یہ حالات تھے وہاں کہ اس طرح کے معاملات ہو رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ دکھایا. اور پھر کہتے ہیں کہ 1 مہینے کا محاصرہ تھا، صرف 1 مہینہ. 1 مہینہ بہت بڑا ٹائم پیریڈ، سردیوں کی راتیں ہیں، دشمن ڈٹ کر کھڑا ہوا ہے، ہٹنے کا نام نہیں لے رہا. اس کی پوری کوشش ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ کہ ہم اس چیز کو ختم کر کے ہی آگے بڑھیں گے، ہم شکست دے کر ہی ختم کر کے ہی آگے بڑھیں گے. تو یہ معاملہ ہو رہا تھا. لیکن کیا ہوا، اب کہتے ہیں کہ جب ایک کافر آگے بڑھا، لشکر اس کفر سے ایک کافر آگے بڑھا اور اس نے کوشش کی کہ وہ خندق میں اترے. ایک جگہ سے خندق پتلی تھی، اس نے کہا کہ میں خندق میں اتروں، اور پھر اتر کے اس نے کہا ہے کوئی میرے ساتھ مقابلہ کرنے والا. کافر کی یہ للکار سن کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شیر حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم اپنی تلوار ہوا میں لہراتے ہوئے سامنے جا کھڑے ہوئے، کہنے لگے کہ اے فلاں کے بیٹے، میں نے سنا ہے کہ تو نے یہ عہد کیا ہے کہ اگر کوئی قریشی تجھ سے 2 چیزوں کا مطالبہ کرے تو ان 2 میں سے ایک ضرور دیتا ہے. تو اس نے بڑے ایک تکبر سے، نخوت سے کہا، کیا کہا کہ ہاں میں نے ایسا عہد کیا ہوا ہے. حضرت علی نے فرمایا میں تجھ سے مطالبہ کرتا ہوں کہ تو اللہ اور اس کے رسول پاک پر ایمان لے آ اور اسلام قبول کر لے. تو اس نے کہا مجھے اس کی ضرورت نہیں.
اس نے کیا کہا؟ مجھے اس کی ضرورت نہیں. شیر خدا نے فرمایا پھر میری دوسری درخواست ہے کہ آ اور میرے ساتھ مقابلہ کر. دوسری بات کیا ہے؟ میرے ساتھ مقابلہ کر. وہ کہنے لگا میرے آپ کے والد ابو طالب کے ساتھ بڑے دوستانہ مراسم رہے ہیں، اور کیا ہے کہ میں یہ پسند نہیں کرتا کہ آپ میری تلوار سے قتل ہوں. حضرت علی نے کیا فرمایا؟ آپ نے کہا کہ لیکن میں اس بات کو پسند کرتا ہوں کہ میری تلوار تیرا سر قلم کر دے. حضرت علی نے یہ کہا. اچھا، یہ سن کر وہ غصے سے دیوانہ ہو گیا، وہ کافر. تو وہ غصے سے دیوانہ ہو گیا اور اس نے اپنے گھوڑے کی پشت سے چھلانگ لگا دی اور اپنے گھوڑے کی کونچوں کو کاٹ دیا. یعنی اب تو میں لڑوں مروں گا. گھوڑے کی کونچیں کاٹ ڈالی اور حیدر کرار سے پنجہ آزمائی کے لیے آگے بڑھا، اور سارا کفر سارے اسلام کے مد مقابل تھا. سمجھے کہ یہ دو لشکر لڑ رہے تھے. اسلام کا لشکر وہاں موجود تھا، کفر کا لشکر خندق کے دوسری جانب موجود تھا. تو دونوں کی لڑائی ہو رہی تھی اور اتنی ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے. اتنی ابھی یہ کشتی والا مقابلہ تھا. ایک دوسرے پر جھپٹ رہے تھے اور اتنی غبار اڑی کہ دونوں اس میں چھپ گئے. اتنا غبار، اتنی دھول اڑی کہ دونوں اس میں چھپ گئے، اور دونوں لشکر اپنے بہادروں کی تلوار کی چھنکار اور ان کے آپس میں ٹکرانے کی آواز سن رہے تھے. دکھائی کچھ نہیں دیتا تھا. اللہ تعالیٰ کے محبوب اپنی چشم اشک بار، اپنی مبارک آنسوں والی نورانی آنکھوں سے مبارک آنسو بہا رہے تھے اور سیدنا علی کرم اللہ وجہ الکریم کی کامیابی کی دعا مانگ رہے تھے. اور حضرت علی کی تلوار سائقہ بن کر یعنی بجلی بن کر چمکی، اور اس کی فولادی خود کو، یعنی دشمن نے جو فولادی ٹوپی پہنی، جو خود پہنا ہوا تھا فولادی، اس کو کاٹتی ہوئی، اس کی زرہ کو چیرتی ہوئی دشمن خدا کو دو ٹکڑے کر کر زمین پر آ گئی. یعنی اللہ نے ایسی طاقت دی تھی حضرت علی کی تلوار میں کہ ایسا ہو گیا، اور چند لمحوں کے لیے سناٹا چھا گیا. یہ ان کا ایک بہت بڑا پہلوان تھا، جنگجو آدمی تھا، جس کو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے. حضرت علی جسمانی لحاظ سے اس وقت دبلے پتلے تھے، تو یہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے ہمارا اتنا بڑا پہلوان اور حضرت علی اس کو یوں ختم. سناٹا چھا گیا، ایک دم بالکل سناٹا کہ کوئی ایک سوئی بھی گرے تو آواز آئے، ایسا سناٹا. اور یہ لمحے جو تھے جب گزرے اور جب غبار چھٹا، تو اللہ تعالیٰ کا شیر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آغوش میں پروان چڑھنے والے بھائی اور حسنین کریمین کے والد بزرگوار اس کافر کی چھاتی پر چڑھے بیٹھے تھے اور تلوار سے اس کا سر تن سے جدا کر دیا. اور مسلمانوں کی خوشی کا کیا عالم ہوگا، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مسرت و شادمانی کی کیفیت کیا ہوگی، اس کا حال اللہ ہی بہتر جانتا ہے. لیکن یہ تھا کہ یہ پہلا جو مارکا تھا، چھکے چھڑا دیے تھے دشمنوں کے، کہ ان کی سوچوں سے بڑھ کر تھا. اور پھر کیا ہے، اس واقعے کے بعد 1 مہینے کے قریب کفار محاصرہ کیے رہے، لیکن پھر کسی کو جرت نہ ہوئی کہ اللہ کے شیروں کی کچھار کی طرف، کچھار کہتے ہیں جہاں شیر کا گھر ہوتا ہے، کچھار کی طرف آنکھ اٹھا کے بھی دیکھیں. اب کیا ہوا کہ یہ مارکا ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آندھی بھیجی، اور آندھی ایسی تھی کہ اس طرح آندھی چلی کہ ان کے جتنے وہ تھے خیمے سب اڑ گئے. ان کے کافروں کے جو کھانے پک رہے تھے برتنوں میں، ہانڈیاں الٹ گئیں. ان کے اونٹ جو تھے، گھوڑے جو تھے، وہ رسی توڑوا کر بھاگ نکلے. یہ اللہ کی مدد تھی. اور یہ صرف آندھی نہیں تھی، جیسا کہ ہم نے پیچھے آیت میں پڑھا، آندھی کے ساتھ کیا تھی؟ ایک فوج بھی اللہ نے بھیجی تھی فرشتوں کی غزوہ خندق میں. تو اس آندھی نے ایسا دشمن کو، دیکھیں وہی مسلمان ہیں مدینے میں، لیکن یہ آندھی چلی کس کے اوپر؟ صرف دشمنوں پر چلی. ہنڈیاں الٹ گئی، خیموں کے جو رسیاں تھی ٹوٹ گئیں، خیمے اڑ گئے، اور پھر گھوڑے رسی توڑوا کر دوڑ گئے.
کافر پریشان ہو گئے کہ یہ معاملہ کیا ہے. اور بہرحال جب یہ معاملہ ہو گیا اور اس میں دیکھا گیا کہ کافروں کے ساتھ یہ حال ہوا ہے، کافر اب ان کے کافروں پر اللہ نے جو فرشتوں کی فوج اتاری تھی، ایک روب، ایک خوف طاری ہو گیا. ابو سفیان جو لشکر کے جرنیل تھے اس وقت ایمان نہیں لائے تھے، جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا ہے. ابو سفیان نے جب یہ سارا معاملہ دیکھا تو اتنی ہیبت، اتنا خوف طاری ہو گیا کہ وہ اپنے جتنے بھی وہ تھے فوج کو چھوڑا اور اپنے لوگوں کو یہ کہا کہ میں تو اپنے اونٹ پر بیٹھ کر بھاگ رہا ہوں، تم بھی بھاگو، تم بھی بھاگو. اور اس نے جب اچھا اس بدحواسی میں ابو سفیان جو تھے یہ اپنے اونٹ کی رسی جو بندھی ہوئی تھی کیل کے ساتھ اس کو کھولنا بھول گئے، اور ایسے جب اونٹ کو بھگانا چاہا تو اونٹ بھاگا نہیں تو اس رسی کو تلوار سے کاٹا، اتر کے کھولنے کی زحمت نہیں کری، خوف اتنا طاری تھا، اس کو تلوار سے کاٹا. اور پھر جو اونٹ کو دوڑایا اور اس کے دیکھا دیکھی جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمارا لشکر کا جرنیل ہی اتنا وہ ڈر گیا ہے اور اس نے بزدلی دکھائی ہے، تو سارے جو کافر تھے اور جو تھے وہ سب اپنے اپنے اس جرنیل کو دیکھ کر انہوں نے بھی دوڑ لگا دی، جس کی جہاں جی میں آئی سمائی، جہاں جی میں آئی اس طرف دوڑ لگا دی، جو سمایا ذہن میں ادھر ہی دوڑ لگا دی. ہم 2 منٹ کے لیے نماز کا بریک، اذان ہو رہی ہے تو 2 منٹ کے لیے اذان کا بریک لے لیجئے، اذان سن لیں کیونکہ اذان کے وقت خاموشی اختیار کرنا چاہیے. صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. اذان کا بریک لینا بہت ضروری ہے کہ اگر آپ قرآن بھی پڑھ رہے ہوں تو چاہیے کہ جب اذان ہو تو اس وقت قرآن کو بھی بند کر کے اذان کو توجہ سے سننا چاہیے.
کیونکہ یہ یہود و نصارہ میں یہ طریقہ تھا کہ جب اذان ہوتی تھی تو یہ لوگ شور مچاتے تھے. اور بعض روایات میں یہ بھی آیا ہے اور بعض علماء کرام نے اس چیز کو واضح طور پہ بیان کیا ہے کہ جو اذان کے وقت خاموش نہیں ہوتا، اذان کو خاموشی سے نہیں سنتا، اذان کے وقت باتیں کرتا رہتا ہے، تو معاذ اللہ اس کے لیے برے خاتمے کا اندیشہ ہے کہ جب انتقال ہوگا تو برا خاتمہ اس کا ہوگا، خاتمہ بالخیر نہیں ہوگا. تو لہٰذا اس چیز کی ترغیب اپنے خود بھی آپ اپنائیں اور بچوں کے سامنے بھی یہ عمل بار بار کریں کہ اذان کے وقت ہم خود بھی خاموش ہوں، ہمارے بچے بھی خاموش ہوں، تاکہ خاتمہ بالخیر اور خاتمہ بالایمان کے ساتھ ہو انشاءاللہ. تو آگے چلتے ہیں، یہاں ایک اور واقعے کا ذکر کرنا بھی ضروری ہے. یعنی یہ جو واقعات بے شمار ہیں، ہم چاہیں تو ہم کئی دنوں میں بھی غزوہ خندق کی گفتگو کو سمیٹ نہیں سکیں گے، لیکن یہاں اختصار کے ساتھ کچھ چیزیں ایسی کہ ہمیں پتہ چلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر اپنے غلاموں سے محبت فرماتے تھے. تو ایک اور واقعہ ہے کہ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار کی جمعیت اور طاقت کو منتشر کرنے کے لیے بنی غطفان کے سرداروں عینہ اور ابو الحارث بن عمر سے بات چیت شروع کی کہ اگر تم محاصرہ اٹھا کر چلے جاؤ تو مدینے کی کھجوروں کا تیسرا حصہ تمہیں دے دیا جائے گا. انہوں نے آمادی کا اظہار بھی کر دیا. ابھی یہ بات مکمل نہیں ہوئی تھی کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے سعد بن معاذ اور سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالی عنہما کو مشورے کے لیے طلب فرمایا. یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ عادت کریمہ تھی کہ اپنے غلاموں کو مشاورت کے لیے طلب کرتے تھے، ان سے مشاورت کے ساتھ کوئی کام کیا کرتے تھے. یہ اگرچہ دیکھیں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو جو فرماتے ہیں وہ حکم ربی ہے اللہ کے اذن سے، لیکن اس سے یہ کہ آپ کے غلاموں میں، آپ کے صحابہ کرام میں بھی اس چیز کا وہ آئے، ایک خود اعتمادی بڑھے. ہم آپس، اسی لیے امت کو بھی کہا گیا کہ آپس میں کوئی کام کرو تو مشاورت کر لیا کرو، اس لیے تمہارے جو اطراف کے لوگ ہیں ان میں خود اعتمادی بڑھے گی اور مشورے سے کیا گیا کام کبھی بھی خراب نہیں ہوگا. تو یہی آپ نے ان کو جب مشاورت کے لیے طلب فرمایا، وہ حاضر ہوئے تو انہیں ساری گفتگو سے خبردار کر دیا کہ یہ گفتگو ہوئی ہے. انہوں نے عرض کی کہ آقا اگر یہ معاہدہ حضور کو پسند ہے اور خوشی کا باعث ہے تو ہمیں منظور ہے. اگر آپ کو یہ معاہدہ پسند ہے اور خوشی کا باعث ہے تو ہمیں منظور ہے. اگر یہ اللہ کا فرمان ہے تو بھی ہمیں انکار کی مجال نہیں، اگر اللہ کا فرمان ہے تو بھی انکار کی مجال نہیں. اگر حضور محض ہماری سلامتی کے پیش نظر یہ معاہدہ کر رہے ہیں تو پھر ہم یہ معاہدہ کرنے کے لیے تیار نہیں. 3 باتیں کہ اگر حضور کو پسند ہے اور آپ اس سے خوش ہیں تو ہمیں کوئی انکار نہیں، اگر اللہ کا حکم ہے تو ہماری انکار کی مجال نہیں، لیکن صرف اپنے غلاموں کی سلامتی کے لیے ان کفار طاقتوں سے آپ معاہدہ کر رہے ہیں تو ہمیں منظور نہیں یہ معاہدہ. کہ آپ ہماری سلامتی چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کی جمعیت کم ہے اور اس کے برعکس کافروں کی تعداد 3 گنا زیادہ ہے یا 4 گنا زیادہ ہے، تو پھر ہم اس کے لیے تیار نہیں. اور کیونکہ جب ہم کافر اور مشرک تھے اس وقت ہم ان قبائل کو خاطر میں نہیں لاتے تھے. جب ہم کافر اور مشرک تھے تو ان قبائل کو خاطر میں نہیں لاتے تھے اور اب کیا ہے، اور بطور مہمان یا خرید کر تو یہ مدینہ کی کھجور کھا سکتے ہیں، مہمان کی صورت میں، اور خرید کر تو مدینہ کی کھجور یہ کھا سکتے ہیں. ویسے زبردستی کسی کو کھجور کا ایک دانہ لینے کی جرت نہ تھی اس وقت بھی. اور اب تو ہمیں اللہ نے عزت اور اسلام سے مشرف کر دیا ہے، اور ہماری غیرت ایمانی کب گوارا کر سکتی ہے کہ وہ یوں ہی ہماری کھجوروں میں حصے دار بن جائیں. رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میں نے محض تمہاری سلامتی کے پیش نظر یہ بات چیت شروع کی ہے. اور یہ کیا ہے، اب بات چیت شروع کی اس تاریک ماحول میں، ان صبر آزما مشکلات میں غیرت و جرت کا
یہ مظاہرہ دیکھ کر رسول کی خوشی کی انتہا نہ رہی کہ غلاموں کی یہ سوچ ہے کہ ہمیں ان سے ڈرنا نہیں، ہم تلوار نکال کے کھڑے ہو رہے ہیں، چاہے یہ تعداد میں کتنے بھی زیادہ ہیں تو ہم تلوار نکالیں گے۔ تو خوشی کی انتہا نہ لی، اور پھر آپ اپنے عرض کی کہ آپ نے فرمایا کہ ہمارے پاس انہیں دینے کے لیے صرف اور صرف تلوار ہے، اور یہاں تک کہ اللہ ہمارے درمیان اور ان کے درمیان فیصلہ فرما دے۔ جب اہل ایمان کے صبر و خلوص کا امتحان ہو چکا تو نصرت خداوندی آ گئی، اللہ کی مدد۔ اللہ پہلے اپنے بندوں کو آزماتا ہے کہ اس کے بندے اس کی طرف سے برا گمان تو نہیں کر رہے، کہیں یہ تو نہیں کہہ رہے کہ ان کے رب نے یہ کہاں لا کے چھوڑ دیا۔ ہم اپنی بات کر رہے ہیں کہ ہم کبھی کبھی دل میں بعض لوگ اللہ کے متعلق کچھ الٹا گمان شیطان ڈال دیتا ہے، دیکھو اللہ کی بندی ہو، اللہ کی عبادت کرتی ہو تو بھی تمہیں اتنی تکالیف آتی ہیں۔ یہ تکالیف تو بندے کو اپنے رب کا قرب دلاتی ہیں۔ تو جب یہ امتحان ہو گیا غلاموں کی اور بندوں کی یہ سوچ، غلامان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور بندہ باری تعالی اللہ کے بندوں کی یہ سوچ ہو گئی، صبر و خلوص کا امتحان ہو گیا، تو اب نصرت خداوندی رونما ہونے لگی۔ اور کیا ہوا کہ اب دشمنوں کی صفوں میں انتشار پیدا، یہ بھی ایک اللہ کی مدد کی ایک صورت تھی کہ دشمنوں کی صفوں میں انتشار کیسے پیدا ہوا۔ اگر میں تھوڑا سا اس کا ذکر بھی کر دوں، ہمارے پاس وقت تو ہے، ہم تھوڑا سا اس کا ذکر بھی کر لیں کیونکہ یہ ذکر بھی دلچسپی سے نہیں ہے، اور اس سے ہمیں یہ بھی پتا چلے گا کہ آگے دیکھیں حالات کیسے ہو رہے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ مسلمانوں پہ اور ہمارے ملک پہ جنگ مسلط کی جا رہی ہے، تو ہم مسلمانوں کو جنگ کے اسلامی طریقے پتا ہونے چاہیے، کیا ہونے چاہیے۔ تو اس میں ایک غطفان قبیلے کا ایک نوجوان مشرف و اسلام ہو کر آیا، لیکن ابھی ان کے اسلام لانے کی کسی کو خبر نہیں تھی۔ وہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے اور کہنے لگے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ایمان لے آیا ہوں، آپ میرے ذمے کوئی کام لگائیں، میں اسلام کے کام آنا چاہتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم تنہا تو کچھ نہیں کر سکتے، لیکن ہاں یہ ہے کہ تم یہ کر سکتے ہو کہ دشمنوں کے قبیلے میں جا کے، صفوں میں جا کے ان میں انتشار اور ان میں جاسوسی، یعنی دیکھیں جاسوسی بھی ہمارے یہاں بھی یہ سسٹم ہے، بعض حساس ادارے ہوتے ہیں اور جاسوسی کے معاملات اسی کے ذریعے دشمن کی نقل و حمل، یہ سب اسلام میں جائز ہے، جنگ کی حالت میں یہ سب جائز ہے، یہ یاد رکھیے گا۔ تو کہا کہ آپ جا کے اس میں یہ کر سکتے ہو کہ جاسوسی اور انتشار کیا کہ ایک دوسرے کی خبر لے کے ان کے آپس میں اس طرح کے معاملات، تو یہ گئے وہاں اور اس طرح قبائل کے آپس کے خیالات جان کر ان کو ایک دوسرے کے خیالات بتائے گئے اور ان میں کچھ مبالغے کے ساتھ کام دیا گیا، جس سے یہ سارے گروہ جو ایک ساتھ جڑ گئے تھے مسلمانوں کے خلاف جنگ کرنے کے لیے، انتشار، ایک دوسرے سے بدگمان ہونے لگے۔ یہ بھی نصرت خداوندی ہے کہ اللہ نے ایک اس طرح کی حکمت عملی تدبیر فراہم کری۔ اب جب یہ معاملہ ہوا اور یہ ساری چیزیں ہونے لگی اور ان لوگوں کا جو اسلام کے خلاف ان کا اتحاد تھا وہ پارا پارا ہونے لگا، اور ہر ایک یہی سمجھا کہ یہ معاملہ یہ تو ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گا، وہ تو ہمارا ساتھ چھوڑ جائے گا۔ یہودیوں نے یہ کہا کہ یہ تو کافر لڑ کر چلے جائیں گے اور ہم یہیں کے یہیں رہ جائیں گے، مسئلہ ہمارے لیے ہوگا۔ انہوں نے ضمانت مانگی، کافروں نے ضمانت نہیں دی، وہ ایک طویل واقعہ ہے، تو اس کو ہم ایک اختصار کے ساتھ بیان کریں، ضمانت نہیں دی، تو اس سے یہ ہوا کہ ان کا اتحاد پارا پارا ہو گیا اور یہ بدگمان ہو گئے۔ اور یہ یاد رکھیے، آپس میں اتحاد بین المسلمین کبھی نہیں چھوڑنا، بدگمان یا بدگمانی کو اختیار نہیں کرنا۔ یہ بدگمانیاں ہی طاقتیں توڑتی ہیں، قبیلے توڑتی ہیں اور انتشار پھیلاتی ہیں، تو یہ کبھی بھی اختیار نہیں کرنا مسلمانوں کو آپس میں۔ تو یہ ہو گیا، اتحاد پارا پارا ہو گیا۔ اب تھوڑا سا جو راوی جو لکھتا ہے احادیث مبارکہ کی روشنی میں اس چیز کو سنیے۔ جاڑے کا موسم تھا، سردی زوروں کی پڑ رہی تھی، سامان رست بھی آہستہ آہستہ ختم ہو رہا تھا، یہود کے ساتھ
تعلقات بھی ٹوٹ چکے تھے، حوصلے اور ہمت بھی ٹوٹ چکی تھی. ایک رات کو سخت آندھی آئی، جیسا کہ ہم نے پہلے بھی ذکر کرا، ایک رات کو سخت آندھی آئی، ان کے خیموں کی تنابیں ٹوٹ گئیں، جو رسیاں بڑے بڑے کیلوں کے ساتھ باندھی تھی وہ ٹوٹ گئیں، ہانڈیاں الٹ گئیں، گھوڑے رسے توڑوا کر بھاگ نکلے. سارے لشکر میں خوف و ہراس پیدا ہو گیا کافروں کے، اور وہ یہ سمجھے کہ یہ تیز و تند آندھی انہیں تباہ کر کے رکھ دے گی. ابو سفیان جو ان کا سرغنہ تھا اس وقت، تو اس نے اپنے اونٹ پر سوار ہوا، کہا یارو میں تو جا رہا ہوں، تم بھی کوچ کرو، تم دیکھ نہیں رہے کہ کیا قیامت کے جھکڑ چل رہے ہیں، یہ آندھیاں جو ہیں کتنی قیامت کی چل رہی. ابو سفیان پر ایسی بدحواسی طاری ہوئی کہ اونٹ پر سوار ہونے سے پہلے اس کا رسہ کھولنا یاد نہ رہا. جب اسے ایڑ لگا کر اٹھنا چاہا تو پتا چلا کہ اس کا پاؤں رسی سے بندھا ہے. اس حال میں اس نے عقال کو، رسے کو تلوار سے کاٹا اور سر پر پاؤں رکھ کر وہاں سے بھاگ نکلا. قریش اور غطفان کے قبیلوں نے جب اپنے کمانڈر کو یوں بھاگتے دیکھا تو انہوں نے بھی بھاگ جانے میں عافیت سمجھی، اور حضرت حذیفہ نے ابو سفیان اور اس کے لشکر کے فرار کا حال آنکھوں دیکھا تھا. وہ آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں یہ آنکھوں دیکھا حال بیان کیا تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خوشی سے ہنس پڑے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کم ہنسا، مسکراتے تھے، بہت زیادہ کھل کر ہنسنا یہ کم ہوتا تھا، بہت کم موقعوں پر، تو خوشی سے ہنس پڑے. یہاں تک کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دندان مبارک کی سفیدی ظاہر ہو گئی، یعنی دندان مبارک نظر آنے لگے. تو مسلمان جب صبح بیدار ہوئے اور لشکر کفار کے پڑاؤ کی طرف دیکھا تو وہاں ٹوٹی ہوئی تنابیں، الٹی ہوئی ہانڈیاں، بجھی ہوئی آگ اور بکھرے ہوئے سامان کے سوا کوئی چیز نظر نہ آئی، اور کفر کی کالی گھٹا ناپید ہو چکی تھی، اور جو مدینے کا مطلع تھا صاف ہو گیا، اور سورج کی سنہری کرنیں مسرت اور کامیابی کی نوید سنا رہی تھیں. تو یہ معاملہ، یہ حالات ہیں جن کا اجمالی خاکہ بیان کیا گیا ہے، اور جو کہ آپ کو بتائے گئے ہیں کہ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر نہ بھیجا ہوتا. یہ جملہ بڑا غور طلب ہے، میں چاہتی ہوں یہ اپنے بچوں کو اور اپنی نسلوں کو منتقل کیجیے گا. یہی ہمارا در حقیقت ایمان ہے. اور اسے کون لکھتے ہیں؟ علامہ ابن کثیر رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے اگر اپنے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رحمت للعالمین بنا کر نہ بھیجا ہوتا تو یہ جو آندھی لشکر کفار کے ہر سپاہی کو ہلاک کر دیتی. لیکن چونکہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم رحمت للعالمین ہے تو اس لیے کافر بچ گئے. آپ کا رحمت للعالمین ہونا یہ کافروں کی بھی بچت کا ذریعہ ہے. اور کون فرما رہا ہے؟ بڑی ہستی علامہ ابن کثیر فرما رہے ہیں. اس وجہ، نہیں تو آندھی ایسی تھی، آپ دیکھیں گھوڑے کے رسے ٹوٹ گئے، تنابیں خیموں کی ٹوٹ گئیں، دیگچے بڑے بڑے دیگیں ہوتی تھی، کھانے فوجیوں کے کھانے، لشکروں کے، اور کافر تو جیسا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مومن ایک آنت سے کھاتا ہے، کافر 7 آنتوں سے کھاتا ہے. کافروں کا کھانا تو مسلمانوں سے، مسلمان کو اللہ ایسی برکت دے دیتا ہے تھوڑے کھانے میں پیٹ بھر جاتا ہے. تو آپ دیکھیں کتنی بڑی بڑی دیگیں تھیں جو الٹ گئی تھیں. کیسی آندھی! تو کیا وہ آندھی بندوں کو اٹھا کر پٹک نہیں سکتی تھی؟ لیکن یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا رحمت للعالمین ہونا تھا کہ جو کافر بچ گئے. اللہ اللہ، جب کافروں کے لیے سرکار کا وجود مسعود اتنی برکت کا باعث ہے تو مسلمانوں کے لیے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وجود مسعود کتنی برکتوں کا باعث ہوگا. بن مانگے دیا اور اتنا دیا، دامن میں میرے سمایا ہی نہیں. اللہ اکبر. تو یہ ان کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے طفیل عذاب الہی سے کافروں کو پناہ ملی تھی.
بہرحال یہ معاملہ ہو گیا. یہ اس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا کہ جب حملہ آور آ گئے تھے اکٹھا ہو کر لشکر کفار، تو ہم نے بھیج دی ان پر آندھی، ایسی فوجیں جنہیں تم نہیں دیکھ سکتے تھے، اور اللہ جو کچھ تم کر رہے تھے دیکھ رہا ہے. اور جب انہوں نے ہلہ بول دیا تم پر اوپر کی جانب، دو طرف سے ہلہ بولا، ایک گروہ کو اوپر سے بھیجا کہ اوپر سے جا کے مسلمانوں پر حملہ کرو، اور اللہ فرماتا ہے تمہارے نیچے کی طرف سے بھی. اور جب مارے دہشت کے آنکھیں پتھرا گئی تھی اور کلیجے منہ کو آ رہے تھے، یعنی جب اچانک سے دو طرف سے حملہ ہو گیا اور اتنی فوج کے ساتھ، تو کہا جا رہا ہے، یعنی یہ وہ چیز کہی جا رہی ہے کہ آنکھیں جب ایک اچانک اس طرح کا کوئی حملہ ہو یا انسان پر کوئی ایسی وقت آئے، تو خوف سے آنکھیں یوں لگتا ہے پھٹ رہی ہیں یا باہر آ رہی ہیں، اور یوں لگتا ہے جیسے ایک حلق کا، یہ ہمارا نچلے حلق کا ایک حصہ ہوتا ہے، یہ یوں جب کبھی خوف کی کیفیت ہوتی ہے تو یوں لگتا ہے یوں اوپر کو آ رہا ہے، اور یوں ہم کیا محاورتاً کہتے ہیں جیسے دل اچھل کر حلق میں آ گیا. تو یہ اس چیز کا ذکر یہاں کیا گیا. بلغت القلوب حناجرہ، یعنی کہ کلیجے منہ کو آئے ہیں. اور کیا کہا جا رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس موقع پر خوب آزمایا، اور پھر منافقوں کو بھی واضح کر دیا گیا کہ منافق کون تھے. تو اللہ فرما رہا ہے ایسے وقت پر ہم نے تم پر اپنی مدد بھیجی. اور اس موقع پر منافق جو تھے، عبداللہ بن ابی، وہ یہ کہنے لگا کہ تم کہاں، تو جب گودال سے توڑے تو روم، فارس، شام، ان بڑے بڑے قوموں کی سلطنت کی فتح کی خوشخبریاں، کہاں یہ کہ اتنے کافر آ گئے، اب کہاں گئی وہ فتوحات، اب کہاں گیا معاملہ. تو یہ اور زیادہ سادہ لوگوں میں بدزنی پھیلانے کی کوشش کر رہا تھا. اور پھر اس موقع پر انہوں نے یہ بھی کرا، منافقین کی جو ایک سازش تھی، کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو حضور سے اجازت لے رہے ہیں، لیکن آپ نے خاموشی اختیار فرمائی. آپ جانتے تھے کہ یہ کیا کرنا چاہ رہے ہیں، لیکن خاموشی اظہار کیوں فرمائی؟ کیونکہ ابھی حکم نہیں تھا. آپ نے خاموشی، آپ ان کی کیفیت کو جانتے. کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمیں تو مدینے جانے دیں، ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، ہمارے بیوی بچے ہمارے گھروں میں ہیں، ہم وہاں نہیں گئے تو ایسا نہ ہو کہ ہمارے گھروں میں حملہ ہو جائے یا کچھ ایسا معاملہ ہو جائے. اللہ فرما رہے ہیں ابھی تو تم نے خندقیں کھود لی ہیں، اگر اللہ یہ کرتا کہ سارے کافر تمہارے گھروں میں چلے جاتے، پھر کیسے روکتے؟ مدینے کے اندر گھس جاتے تو کیسے روکتے؟ تو یہ صرف بہانے بنا رہے ہیں محبوب آپ سے. در حقیقت ان کی نیتوں میں ہی اخلاص نہیں ہے، یہ جنگ سے دامن چھڑانا چاہتے ہیں. تو یہ چیزیں تھی ان کی. آپ سوچیں کہ مسلمانوں کو کتنا اس میں ایک مشقت کا وقت تھا، کافروں کا ہٹ جانا اور مشقت، خندق کھودنے کی، جاڑے کے دن، یہ سارے معاملات. بہرحال اس کے بعد ایک اور اہم چیز ہے جس کا ذکر کرنا بڑا ضروری ہے، اور یہ واقعی جس طرح وہی بات کہ یہ آپ کو اسی لیے بتانا ضروری ہے کہ جس طرح پاکستان پر، ہمارے ملک پر یا مسلمانوں پر آج جنگ مسلط کی جا رہی ہے، تو یہ جو معاملات ہیں، ہمیں ہر انسان کو، چاہے مرد ہو یا عورت ہو یا بچہ ہو، ملک کا سپاہی ہونا ہے. ملک کا نہیں بلکہ اسلام کا سپاہی ہونا چاہیے. ملک کا تو وطن سے محبت، یہ تو سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. ہم اپنے وطن سے محبت کرتے ہیں، یہ میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے. لیکن آج ہم میں سے بچے کو، بڑے کو، عورت ہو یا مرد، ہر ایک کو ملک کا اور اسلام کا سپاہی بننے کی ضرورت ہے. اب یہاں یہ ہوا کہ ابھی دشمنوں نے یہ ساری چیزیں ختم ہو گئیں، اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے آئے، اور ابھی اسلحہ نہیں اتارا، بعضوں نے غسل نہیں کرا، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لے آئے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم کافروں کو فلاں مقام تک دوڑا کر آئے ہیں، لیکن آپ کا رب فرماتا ہے ابھی اسلحہ نہیں اتارنا، ابھی گھوڑوں کی پشت پر سوار ہوں، ابھی ایک مارکا اور ہونا ہے. گھوڑوں کی پشت پر سوار ہوں، ایک مارکا اور ہونا ہے، جو قبیلہ بنو نذیر ہے، اس کو یہاں سے نکالنا ہے،
اس کے ساتھ جنگ کرنی ہے، یہ مارکا، کیونکہ یہ غدار ہیں، انہوں نے ایک مرتبہ دھوکہ دیا، یہ پھر دھوکہ دیں گے، لہٰذا یہودیوں کو یہاں سے نکالنا ہے۔ تو سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال کو کہا کہ جا کے اعلان کریں مدینے کی گلیوں میں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے اعلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جنگ ابھی باقی ہے، اسلحہ اپنا نہ اتاریں اور واپس گھوڑوں کی پشتوں پر سوار ہو جائیں، ابھی یہودیوں کو مدینے سے نکالنا ہے، ان سے جنگ کرنی جنہوں نے غداری کی اور اسلام مسلمانوں کے دشمنوں کو مسلمانوں سے لڑانے کے لیے یکجا کرا، اکٹھا کرا۔ تو یہ جب یہ حکم یہ آیا تو سارے صحابہ کرام، بلکہ یوں کہیں جان نثارے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہ کے بندے، نفوس قدسیہ، سب لبیک کہتے ہوئے واپس آ گئے۔ آپ سوچیں کہ اتنے دنوں کی، 1 مہینہ یا 1.5 مہینے کا آپ وقت لگا لیں جنگی تیاریاں کرتے ہوئے بھی، 1 مہینے کا محاصرہ بھی، آپ سارا وہ ایک اندازہ کریں، اور پھر اس کے بعد پھر گھر آئے بندہ ایک آرام اور ایک سکون کی کیفیت میں، کہ اچانک حکم آ جائے نہیں ابھی اسلحہ نہیں اتارو، واپس نکلو، ابھی جنگ باقی ہے۔ جبرائیل علیہ السلام نے کیا کہا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے اپنا اسلحہ ابھی نہیں اتارا، ابھی مزید جنگ باقی ہے، تو آپ بھی نہ اتاریں اور مسلمانوں کو بھی کہیں نہ اتاریں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کرا، سارے جانثار گھوڑوں کی پشتوں پر سوار ہو کے اب یہودیوں کے اس قبیلے کی طرف چلے گئے اور اس کا محاصرہ کرا جو مدینے میں تھے آباد، کیونکہ ان سے واپس اسی طرح کی وہ تھی سوچ کہ یہ پھر سے مسلمانوں پر حملہ کریں گے، یہ مسلمان کو پھر سے ستائیں گے جو آج مسلمانوں کے خلاف اس طرح کر سکتے ہیں۔ تو اب ان کے متعلق یہ ہوا، اور پھر کیا ہوا کہ جب ان کے پاس گئے تو اب انہوں نے یہودیوں نے یہ چاہا کہ ہمیں معاف کر دیا جائے، یا ہمیں کوئی وہ کر دیا جائے، چھوڑ دیا جائے، اس طرح کی شرط انہوں نے لگانے، اس طرح کی کوشش کی یہودیوں نے۔ لیکن اللہ تعالیٰ کا حکم یہی تھا، اللہ تعالیٰ کا کیا حکم تھا کہ نہیں، ان یہودیوں کو، ان کی عورتوں اور بچوں کو، یاد رکھیے کہ اسلام میں جو ہے جنگ کا جو ایک اصول مسلمان مجاہدین کو بتایا جا رہا ہے وہ یہ ہے کہ آپ کسی جگہ پہ فاتح ہو کر کسی ملک میں داخل ہوتے ہیں، کسی ریاست میں داخل ہوتے ہیں فاتح قوم کی طرح، مسلمانوں کے لیے حکم کیا ہے؟ نہ کھیت کھلیان اجاڑنے ہیں، نہ آگ لگانی ہے، نہ ان کے عورتوں کو کی بے حرمتی کرنی، نہ بچوں کا قتل کرنا ہے، نہ عورتوں کا قتل کرنا ہے، نہ بوڑھوں کا قتل کرنا ہے، نہ بیماروں کا قتل کرنا ہے، ایسا نہیں کرنا۔ حتیٰ کہ کافروں کے جانور کو بھی نہیں مارنا، اسلام تو اس چیز کا درس دیتا ہے، کافر تو کافر، کافر کے جانور کو بھی نہ مارو۔ اب یہودیوں نے بہت کہا کہ آپ ہمیں جانے دیں، آپ ہمیں چھوڑ دیں اور ہم چلے جائیں اپنے لوگوں کو لے کر، لیکن حضور سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی تھے جو یہاں سے مسلمان ہوئے تھے، پہلے وہ یہودیت میں تھے پھر حالت ایمان میں آئے، آپ نے کہا کہ تمہارا فیصلہ جو ہے یہ صحابی جو فیصلہ کریں گے وہی فیصلہ ہوگا، کیونکہ حکم ربی اس طرح تھا۔ اب انہوں نے کہا کہ آپ تو ہمارے قبیلے کے ہمارے حق میں فیصلہ کریں، لیکن ان صحابی نے یہ فرمایا کہ دیکھو میں فیصلہ یہ، پہلے تو کہا یا رسول اللہ آپ کی موجودگی میں فیصلہ کیسے کروں؟ کہا نہیں، اللہ کا حکم یہ ہے کہ فیصلہ آپ کریں گے، آپ کا قبیلہ ہے، یہ لوگ آپ کے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں۔ تو ان صحابی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پھر یہ فیصلہ ہے کہ ان کے مردوں کو تو قتل کر دیا جائے، ان کی عورتوں اور بچوں کو امان دے دی جائے، ان کو پہلے سیف اور سیکیور کر دیا جائے اور اس کے بعد مردوں کو، کیونکہ شر پسند ہے، ان کو قتل۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ماشاءاللہ اللہ کا وہی فیصلہ ہے جو آپ نے کرا ہے، یہی فیصلہ اللہ کی طرف سے آیا ہے۔ پھر ایسا ہی ہوا، یعنی فتنے کا قلقمہ ہو گیا۔ اس سے کیا پتا چلا؟ یہودی ہمیشہ مسلمانوں کے خلاف سازشیں کرتے رہیں گے، اور اللہ فرماتا ہے لیکن تمہارا رب ان کی سازشوں سے تمہیں مطلع کرتا رہے گا۔ ہم دیکھ رہے ہیں
ایک سازش آتی ہے، اللہ ہمیں مطلع کر دیتا ہے، جیسے بھی ٹوٹے پھوٹے مسلمان ہیں اللہ ہمیں مطلع کر دیتا ہے، کیونکہ یہ اللہ کا وعدہ ہے اپنے مسلمان بندوں سے، اپنے بندوں سے اللہ کا وعدہ ہے کہ یہ سازشیں کرتے رہیں گے، ہر دور میں کریں گے تمہارے لیے سازش، لیکن تمہارا رب اپنی رحمت سے تمہیں مطلع کرتا رہے گا اور تمہیں آگاہی ہوتی رہے گی، اور ان کی سازشیں تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکیں گی۔ اور اگر تم اللہ، اور دیکھیں پیچھے یہ آیا نا کہ جب یہ صحابہ کرام نے جب یہ کہا کہ ہم اللہ کے دین کے لیے لڑیں گے، ہم اس وقت تک تلوار سے لڑیں گے جب تک دین الہی رہ جائے، دین الہی رہ جائے، اس وقت تک لڑیں گے، مر جائیں گے یا مار دیں گے۔ تو یہ تا قیامت تک اللہ کا وعدہ ہے کہ مسلمانوں تم اللہ کے لیے لڑو، اور جب تم اللہ کی رضا کے لیے لڑنے نکلو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی غیبی مدد تمہارے لیے بھیجے گا۔ یہ قیامت تک کا وعدہ ہے اللہ کا۔ علماء کرام فرماتے ہیں یہ جو وعدہ یہاں آیا یہ تا قیامت تک اللہ کا وعدہ اپنے بندوں سے، مسلمانوں سے ہے۔ تم لڑنے کا ارادہ تو کرو، تمہارا رب غیبی لشکر بھیجے گا، تمہاری مدد ہوگی، فتح و نصرت حاصل ہوگی۔ تو حقیقتاً یہ ہے، میں اکثر اپنے بیانات میں یہ ذکر کرتی ہوں، ہمارے سامنے 65 کی جنگ، آپ اٹھا کر دیکھ لیں، تاریخ اٹھا کے دیکھ لیں، پڑھا کریں، 65 کی جنگ، ایمان، اللہ تعالیٰ کی مدد۔ دیکھیں دشمن ممالک ہم سے کئی گنا زیادہ طاقتور ہیں، لیکن جب اللہ فرماتا ہے نا قرآن کریم میں، تم جو ہو تم لڑتے ہو اپنے رب کے لیے، دین اسلام کی سربلندی کے لیے، وہ کافر لڑتے ہیں جبت کے لیے، طاغوتی طاقتوں یعنی شیطان کے لیے لڑتے ہیں، تمہارے پیچھے مقصد ہے، ان کے پیچھے مقصد نہیں ہے۔ تو یہ جب تک اللہ کے لیے اور اللہ کے دین کی سربلندی کے لیے مسلمان لڑتے رہیں گے، اور انشاءاللہ تا قیامت تک دین کی سربلندی اور اللہ کے نام کی بلندی کے لیے لڑتے رہیں گے، تو کبھی بھی کوئی دشمن کتنی بڑی طاقت ہو، سپر پاور ہو، نیست و نابود ہو جائے گی۔ آج میں اپنی بہنوں سے، اپنی دوستوں سے مؤدبانہ یہ گزارش کرتی ہوں کہ یہ جو آج کا لیکچر ہے، اور اکثر ہم لوگ دیتے رہتے ہیں، خدا را اپنے بچوں کو ضرور سنائیں، اپنے بچوں کے دلوں میں اسلام کی محبت، رب کی محبت، رسول کی محبت، دعا کیا کریں یا اللہ ہمارے بچوں کے دلوں میں، ہمارے دلوں میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ایسی محبت ڈال دے میرے مالک کہ پھر کوئی مشکل ہی نہ رہے۔ اور سب سے اول، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت جو ہے ایمان کا حصہ ہے، یہ ایمان کامل ہی نہیں ہو سکتا۔ اچھا دوسری بات یہاں ایک آیت رہ گئی اس سورہ احزاب میں، سارے جنگ کا، غزوہ احزاب کا ذکر کرنے کے بعد یہ بڑی ایک اہم ہے، اس کو ضرور مطلب آپ اپنے ذہن نشین کر لیں، ذہن میں رکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ اس کے بعد جیسے ہی غزوہ احزاب کے معاملات کا ذکر اس میں ختم ہوتا ہے سورہ احزاب میں، اگلی آیت آ جاتی ہے، یہ رسول کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین اسوہ حسنہ ہے۔ فوراً یہ آیت دیکھ لیجیے آپ، فوراً یہ آیت آ جاتی ہے۔ کیوں آتی ہے؟ یعنی غزوہ خندق میں تم دیکھ رہے ہو، اگر تم خندق کھود رہے ہو تو میرا رسول، میرا نبی بھی بڑھ بڑھ کے خندق کھود رہا ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق کھود رہے تھے، مٹی بھر بھر کے باہر پھینک رہے تھے، صحابہ کرام کے ساتھ ساتھ کام کر رہے تھے۔ لیڈر وہ ہوتا ہے جو اپنے ماتحتوں کے ساتھ مل کر ساتھ، تو ان میں حوصلہ بڑھتا ہے، ہمت بڑھتی۔ تو کہا دیکھو رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ، بہترین اسوہ حسنہ ہے، کہ جہاں ان کے جاننثار خندق کھود رہے، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ تشریف رکھیے، ہم کافی ہیں، ہم کھودیں گے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں نہیں، میں بھی یہ کام کروں گا۔ خندق کھود رہے ہیں، گدالیں مار رہے ہیں، مٹی بھر بھر کے اپنے مبارک ہاتھوں سے باہر پھینک رہے ہیں، حتیٰ کہ کہتے ہیں صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ مبارک شکم اور جو منہ مبارک یعنی بال مبارک جو ہے، اور ہاتھوں پہ جو ہے، سب
اسکن کا کلر نہیں نظر آ رہا، غبار نظر آ رہا ہے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر. اور یہ غبار تو وہ ہے کہ جیسے اس میں دیکھیں عشق رسول اور ادب رسول کو ملحوظ خاطر ہمیشہ رکھیے. یہ غبار جو مٹی کے ذرے یہ کیا کر رہے ہیں، یہ کیوں، یہ بڑھ بڑھ کے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اقدس اور بال مبارک کے بوسے لیتے ہیں. کتنے وہ خوش نصیب ہوں گے وہ مٹی کے ذرے جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم اطہر، بال مبارک، شکم مبارک، دستے مبارک کو لگے ہوں گے، کتنے وہ بابرکت ہوں گے. تو یہ بتایا کہ رسول کی زندگی تمہارے لیے فوراً اس واقعات کے بعد رسول کی زندگی میں تمہارے لیے اسوہ حسنہ ہے. دیکھو میرے رسول، تم نے ایک پتھر باندھا ہے، میرے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے شکم مبارک پر 2 پتھر بندھے ہوئے ہیں. ایسا نہیں ہے کہ وہ ایسا نہیں کہ وہ یہ نہ ہو کہ معاملات کے آپ پیٹ بھر کے کھائیں اور دوسروں کا خیال نہیں، وہ اپنے غلاموں کا بھی خیال رکھتے ہیں. تو یہ اسوہ حسنہ کی آیت فوراً اس کے بعد آ جانا یہ اس چیز کو واضح کر رہا ہے کہ رسول کی زندگی دیکھو، تمہیں کہیں بھی کسی چیز میں تضاد نظر نہیں آئے گا. یہ ہوتا ہے ایک بہترین لیڈر، ان کا کردار. تو اس کے فوراً بعد یہ آیت کا ذکر اس لیے آیا ہے، ہمارے علماء کرام اور مفسرین کرام بیان فرماتے ہیں. یہاں تک ہمارا جو تھا غزوہ خندق کا جو ایک واقعات، کچھ پہلو، میں یہ نہیں کہوں گی کہ ہم نے مکمل پہلو بیان کرنے، یہ تو کسی میں طاقت ہی نہیں ہے ان واقعات کو سپرد قلم کر سکے یا ان واقعات کو زبان کے ذریعے بیان کر سکے. وہ تو بڑے عظیم ہستیاں ہیں، لیکن کوشش کی کہ اس کے کچھ پہلو کو آپ پر اجاگر کر سکوں، اور میرا رب مجھے اس میں استقامت نصیب فرمائے. اگر آپ کے ذہنوں میں کوئی سوال ہے کسی قسم کے، آپ ابھی ہم 5 منٹ دیتے ہیں، آپ لوگ سوالات پوچھ سکتے ہیں، پھر اس کے بعد ہم دعا کی طرف بڑھیں گے. سوالات ٹائپ کر کے بھیجیے گا.
متعلق آیا ہے. تو سوال یہ آیا تھا حضرت خالد بن ولید کا ذکر کا آیا تھا، لیکن اس غزوے میں ہم نے حضرت سعد کے متعلق کافی چیزیں پڑھی ہیں، لیکن حضرت خالد بن ولید کا ذکر اس میں نہیں کہیں پڑھا ہم نے. بہرحال اگر آپ کے کچھ اور بھی سوالات ہوئے تو آپ لوگ واٹس ایپ کا جو نمبر دیا گیا ہے اس پر آپ لوگ سوالات کر سکتے ہیں، اور یہ صرف آج کے ٹاپک سے ہی نہیں کہ سوالات آج کے ٹاپک کے مطابق کیوں، کوئی بھی، یہ ہم نے کلرز آف اسلام نے آپ کو یہ بارہا یہ ہم نے میسج کرا ہے کہ فقہی معاملات یا کوئی بھی اس طرح کے معاملات کے متعلق کوئی سوال ذہن میں آئے تو جو ہمارا واٹس ایپ کا نمبر دیا گیا اس پر آپ سوال بھیج سکتے ہیں. تو انشاءاللہ ٹائم لگ سکتا ہے، مے بی اگر دیر سے مصروفیت ہو تو دیر سے جواب دیں گے، لیکن اگر فوراً ارجنٹ اس پہ چاہیے ہوگا، ایسا سوال بھی ہوتا ہے جس کو فوراً چاہیے ہوتا ہے تو وہ دیکھ کر اس جواب سوال کی جو چیز دیکھ کر پھر اس حساب سے بھی جواب آپ کو جلد بھی دیا جا سکتا ہے. تو انشاءاللہ ضروری نہیں، آپ جو بھی سوال پوچھنا چاہیں تو ہمارے واٹس ایپ کا نمبر جو کلرز آف اسلام کا دیا گیا آپ اس پر پوچھ سکتے ہیں. ٹھیک ہے، تو اس پر آپ اگر آپ چاہیں گے تو آپ کا نام بھی نہیں ظاہر کیا جائے گا. کچھ سوال ایسے ہوتے ہیں، کچھ مسائل ایسے ہوتے ہیں کہ نام ظاہر نہ کرنے کی، تو اس کی ہمیں وہ نہیں ہے. ہمارے لیے تو یہ کہ ایک سوال اگر کوئی پوچھتا ہے تو اس میں 100 لوگوں کی بھی اصلاح ہو جائے تو وہ بہت اچھی بات ہے. کبھی کبھی ایک سوال جو ہے وہ کئی لوگوں کے ذہن میں خاموش ہوتا ہے وہ سوال، لیکن وہ آپ کا ایک پوچھنا وہ کئی لوگوں کے سوالوں کا جواب بن جاتا ہے انشاءاللہ. تو کوشش کیجیے گا، آپ نے جو سوال پوچھنا ہے آپ پوچھیے گا انشاءاللہ، جو بھی اللہ تعالی کے حکم سے انشاءاللہ آپ کو جواب دینے کی کوشش کی جائے گی. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب دعا کی طرف بڑھتے ہیں. آپ میرے ساتھ ہاتھ اٹھائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی. رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی. ربنا تقبل دعاء. ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الصراط وادخلنا جنة مع الأبرار. ربي يسر ولا تعسر. ربي انزلني منزلا مباركا وانت خير المنزلين. اني مغلوب فانتصر. اللهم اجرنا من النار ولا سوف يعطيك ربك فترضى وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين يا ارحم الراحمين. يا ربنا يا ربنا يا ربنا یا رحمان یا رحیم یا الہ العالمین. رب کریم تیری عاجز بندیاں تیری پاکی بیان کرتی ہیں مولا. تجھ سے تیری رحمت کی طلبگار، تجھ سے ہدایت کی طلبگار ہے. پاک پروردگار تو ہم سب کے کبیرہ صغیرہ گناہوں کو معاف فرما دے، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما دے. یا الہ العالمین یا اللہ رب کریم تیری رحمت تیری عطا تیرے فضل و کرم کے ساتھ ہم سب تیری بندیاں یا اللہ اکٹھے ہوئے یا الہ العالمین. یا اللہ تیرا کلام سنا،
یا اللہ رب کریم تیرے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اصحاب کا ذکر کیا گیا، ان کی شان بیان کی گئی، میرے مولا تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر بابرکت کیا گیا۔ یا الہی العالمین ہم عاجزوں سے اس ذکر میں کہیں کوئی غلطی کوئی بھول چک کمی بیشی ہوگی تو اپنی رحمت کاملہ کے صدقے ہماری غلطیوں کو درگزر فرماتے ہوئے ہمارا یہ اکٹھا ہونا، یہ تیرا کلام سننا، تیرے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی باتیں سننا، ان کے اصحاب کی باتیں سننا، حدیث پاک سننا، مولا اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرما لے۔ یا الہی العالمین یا اللہ رب کریم مولا جہاں نیک گفتگو نیک لوگوں کا ذکر ہوتا ہے، تیری شان کبریائی کا ذکر ہوتا ہے مالک، وہ جگہ پر خیر و برکت اتر رہی ہوتی ہے۔ یقیناً مولا تیرا ذکر، تیرے حبیب کا ذکر، تیرے حبیب کے صحاب کا ذکر، یہ بابرکت ذکر ہے مولا۔ اس بابرکت ذکر کے صدقے مولا ہم سب کے گھروں پر اپنی رحمتوں کا نزول فرما دے، برکتوں کا نزول فرما دے۔ یا اللہ گناہ دور کر دے مولا، یا اللہ نافرمانیاں دور کر دے مولا پاک، یا اللہ بیماریاں دور کر دے میرے مالک۔ یا الہی العالمین تو بار بار ہمیں یا اللہ سورج گرہن اتنے آ رہے ہیں یا الہی العالمین، یہ تیری نشانیوں میں سے نشانی ہے مولا کریم۔ یا اللہ قیامت کی دعوت ہے کہ قیامت بھی ایسا ہو جائے گا، قیامت آنے والی ہے، تیری نشانیوں میں سے نشانیاں سورج گرہن اور چاند گرہن ہے مولا پاک۔ یا اللہ ہمیں گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما دے، ہمیں مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ یا اللہ نافرمانیوں سے بچا لے، معاصیت سے بچا لے، بے راہ رویوں سے بچا لے، یا اللہ شہوات پرستی سے بچا لے۔ یا الہی العالمین یہ دل دنیا داری میں لگا رکھا ہے مولا، اس دل کو دنیا سے ہٹا کر فکر آخرت میں لگا دے، اس دل کو دنیا سے ہٹا کر فکر قبر پہ لگا دے، فکر محشر پہ لگا دے میرے مولا۔ یا الہی العالمین اس دل کی ساری سیاہی مولا تیرے ذکر کے صدقے مولا دور کر دے یا اللہ، اس دل میں ایمان کا نور ڈال دے، اس دل میں قرآن کا نور ڈال دے میرے مولا۔ یا اللہ گناہ بہت ہو گئے، نافرمانیاں بہت ہو گئی میرے مولا۔ یا اللہ زندگیاں نافرمانیوں میں گزار دیں، زندگیاں منمانیوں میں گزار دیں، آج تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں مولا۔ تیرا فرمان ہے جب میرا کوئی بندہ بندی سچی توبہ کرتا ہے تو میں اپنی رحمت کے ساتھ اس سے رجوع کرتا ہوں۔ تو مالک آج ہم تیری بارگاہ میں سچی توبہ کرتے ہیں مولا، ہمیں معاف فرما دے، گناہوں سے نفرت دے دے، نیکیوں سے محبت دے دے، فاستبقوا الخیرات نیکی کے کاموں کو دوڑ دوڑ کر کرنے والا بنا دے، گناہ کے کاموں سے باز آ جانے والا رک جانے والا بنا، ہمیں معاف فرما دے مالک، ہمیں معاف فرما دے یا اللہ۔ یا اللہ یہ آفات و بلیات وبائیں دور فرما دے یا اللہ، یا اللہ تجھ کو تیری عزت و جلال کا واسطہ مالک ہمیں معاف فرما دے، یہ بلائیں دور کر دے، وبائیں دور کر دے مولا۔ یا اللہ رب کریم مسلمانوں میں غیرت ایمانی جوش ایمانی دے دے یا اللہ، تمام مسلمانوں کو مومن بنا دے میرے مولا، مومن بنا دے یا اللہ۔ ہم آج بھی دیکھتے ہیں یہ وباؤں کے دور میں مولا پھر بھی گناہ ہو رہے ہیں مولا، یا اللہ ہم دیکھتے ہیں اپنی بہنوں کو یا اللہ عریانیت مولا، یا اللہ ہم دیکھتے ہیں تیرے بندوں کو مولا پاک، وہ تیرے غریب بندوں کو یا اللہ ظلم کر رہے ہیں، بے ایمانیاں کر رہے ہیں، دھوکے چل رہے ہیں مولا، معاف فرما یا اللہ۔ مسلمان بچیوں کو حیا دے دے میرے مولا، مسلمان بچوں کو بھی حیا دے دے یا اللہ، ہمیں حیا دے دے مولا، مسلمان کو حیا دے دے یا اللہ، بے حیائی سے بچا لے، فحاشی سے بچا لے، عریانیت سے بچا لے یا اللہ، عریانیت دور کر دے مولا پاک یا اللہ رب کریم۔ یا الہی العالمین میرے مولا ہم نے سنا ہے جو عورتیں
उरियानियत करती हैं, जो ऐसे लिबास नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐसी औरतों की निशानदही की कि कयामत से कबल ऐसी औरतें होंगी जो लिबास पहनने के बाद बरहना नजर आएगी। या अल्लाह ये तेरी बंदियां हैं, हिदायत दे दे मौला, हमें भी हिदायत दे दे कि अपने जिस्म के हर उज़ू को ना महरम मर्दों से छुपा सके। हमारे बच्चे बच्चियों को ये हिदायत दे दे कि अपने जिस्म के हर उज़ू को ना महरमों से बचा सके। या अल्लाह गुनाह माफ फरमा दे। या अल्लाह उरियानियत को खत्म कर दे मौला हमारे मुआशरे से। या अल्लाह हमारी मुसलमान बच्चियों को माफ कर दे। या अल्लाह हिदायत दे दे, हमारे बच्चों को हिदायत दे दे। या अल्लाह गुनाहों से माफ कर दे मौला, नेकियों पर कमर बस्ता कर दे। हमारी दुआएं कबूल फरमा, हमारी हाजिरी कबूल फरमा। इस महफिल में, इस प्रोग्राम में जितनी तेरी बंदियां शरीक हैं, जो हमारी बहनें आज किसी वजह से आने की नियत करी थी, शिरकत की नियत करी थी और ना किसी मजबूरी की वजह से आ सकी, तो सबकी हाजिरी लिख ले, सबकी हाजिरी कबूल फरमा ले। हम सबका आना जाना, उठना बैठना, बादब सुनना सुनाना कबूल और मंजूर फरमा ले। हमारे गुनाहों को माफ फरमा दे, हमारी खताओं को माफ फरमा दे, मुसलमानों पर रहम फरमा दे, मुसलमानों को यहूद और नसारा की साजिशों से महफूज फरमा। हमारे पाकिस्तान को या अल्लाह इस्लाम का मजबूत किला बना दे। या अल्लाह तमाम मोमिनीन को एक कर दे, वातसिमु बिहब्लिल्लाह कर दे। या अल्लाह, या अल्लाह हम सब की दुआएं कबूल फरमा। आमीन अल्लाहुम्मा आमीन। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज्जति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जब दमे वापसी हो या रब हम सबको नसीब करना कलमा हक पढ़ने की तौफीक। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अला खैरि खल्की मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबी अजमाइन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। अल्लाहुम्मा आमीन। सबको अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू व मग़फ़िरा। कलर्स ऑफ इस्लाम का नंबर आपको दिया जा रहा है, व्हाट्सएप नंबर इस स्क्रीन पर आपके नमूदार हो रहा है। आप प्लीज इस नंबर पे कोई भी सवाल हो तो व्हाट्सएप कर दीजिएगा इंशाल्लाह। तो आपको जो भी सवाल या जो भी मसला हुआ तो वो आपको जवाब उसका दे दिया जाएगा इंशाल्लाह।